بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے پڑھنا ہے ناول آہ محبت ریٹن بائی نشال عزیز کی 4th ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ایزیلی ملتی رہے۔ تو آئیں پڑھتے ہیں آہ محبت ریٹن بائی نشال عزیز کی 3rd ایپیسوڈ۔ 4th ہے، 4th ایپیسوڈ پڑھنی ہے، 3rd میرا خیال کل آئی تھی۔ چلو جنی بھی ہے، پڑھتے ہیں۔ شانزے کے بتایا گیا ایڈریس پر پہنچ کر شادل نے کار روکی تھی کہ پیام جھٹکے سے کار کا گیٹ کھولتا باہر نکلا اور گھر کے باہر جا کر زور سے گیٹ بجاتا چیخا تھا، کمینے باہر نکل! اس کے چیخنے پر شادل جلدی سے کار سے اتر کر باہر آیا۔ پیام آرام سے، ریلیکس ہو جاؤ۔ پیام کو بازو سے پکڑ کر اس نے سمجھایا، پر اس کا ہاتھ چھٹک کر وہ واپس گیٹ کی طرف کیا۔ اب کی بار بجانے سے قبل ہی فرزانہ بیگم نے گیٹ کھولا۔ اپنے بیٹے کو بلاؤ، کہاں ہے میری بہن؟ وہ بپھر کر گررایا تھا، انہیں گھور کر۔ پیام! اب کی بار شادل نے سختی سے ٹوکا۔ فرزانہ بیگم کے ساتھ بھی اس کا بد لحاظ لہجہ شادل کو غصہ دلا گیا۔ پائیو دی پینٹ چک کے لے گیا، ہلے دلے لہجہ بھی بد لحاظ نہ ہوئے۔ سلام آنٹی، میں شادل اور یہ پیام، شانزے کا شوہر۔ پیام کو چپ کروا کر وہ فرزانہ بیگم کی طرف متوجہ ہوتے ان سے تعارف کروانے لگا، جس پر انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ایک نظر پیام کو دیکھا جو اپنی گردن مسلتا دائیں بائیں چکر لگا رہا تھا۔ اس کا لال بھبوکا چہرہ انہیں خوف میں مبتلا کر گیا۔ پتر دے تیرے کرتوت ہی اتنا دے ہے۔ آنٹی، دراصل آپ کے بیٹے کی کال آئی تھی پیام کے پاس۔ کیا تحریم یہاں ہے؟ یہ سوال پوچھتے خود شادل کی آنکھیں بھی سرخ ہونے لگی۔ بہن تھی وہ اس کی، اور یوں کسی غیر کے گھر غصہ تو اسے بھی بہت آیا تھا، پر اس کی شخصیت کا خاصا نہیں تھا دوسروں پر اپنا غصہ ظاہر کرتا۔ آپ لوگ اندر آ جائیں بیٹا۔ فرزانہ بیگم نے رات کے پہر کی نظر باہر دیکھ کر کہا، محلے میں عزت تھی ان کی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی تماشا بنے یہاں۔ کون ہے امی؟ تبھی باسط شور کی آواز پر باہر آتے ہوئے باسط نے پوچھا، پر نظر پیام پر پڑتے اس کے چہرے پر ستائشی مگر طنز بھرے تاثرات ابھرے۔ اوہ، تو ثالث صاحب! وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ پیام نے اچانک آگے بڑھ کر باسط کے منہ پر پنچ مارا۔ فرزانہ بیگم منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی آنکھوں سے پیام کو دیکھنے لگی، جس کی پھولی ہوئی رگیں واضح ہو رہی تھی۔ شادل نے آگے بڑھ کر جلدی سے اسے پکڑا، جبکہ باسط منہ سے نکلتا خون اپنی شرٹ کی آستین سے پہنچتا ہنسا تھا۔ پیام پیچھے ہٹو، یہ کیا گنڈا گردی دکھا رہے ہو تم؟ ہم تماشا بنائے بغیر بھی بات کر سکتے ہیں۔ اس کو پیچھے کرتے شادل تنگ آ کر بولا۔ فرزانہ بیگم فوراً باسط کی طرف بڑھی۔ میری بہن کہاں ہے سالے؟ شادل کے پکڑ سے نکلنے کو بے چین وہ گھرایا تھا۔ سالا تو ہے میرا، آخر کو تیری بہن سے نکاح جو کیا ہے وہ بھی اس کی رضامندی سے۔ پیام کی جذباتی نیتر کو سمجھتا ہوا اسے اور غصہ دل آ گیا اپنی باتوں سے۔ ادھر شادل حیرت سے باسط کو دیکھنے لگا۔ جہاں تک اسے معلوم تھا اس کی بہن جتنی مغرور تھی وہ کبھی بھی باسط سے شادی کے لیے راضی نہ ہوتی۔ گالتے سیاہ ہوتے سڑک چھاپتے ہوتے تو گالی تھلے گالی نہیں کرنی۔ بات سنو تم میری باسط، تمیز سے بات بھی کی جا سکتی ہے۔ اب کی شادل نے انگلی اٹھا کر سنجیدگی سے کہا، جس پر باسط ایک گھوری پیام کو نوازتا اندر چلا گیا۔ پیام اندر چلو۔ شادل اور فرزانہ بیگم بھی اندر جانے لگے، پر اسے ایک ہی جگہ پر کھڑا دیکھ شادل نے اپنے لفظوں پر زور دیتے کہا۔ اسے ایک نظر دیکھ پیام جبڑے بھیجتا اندر داخل ہوا تھا۔ باسط اندر آتا سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ اسے یقین تھا کال کے بعد پیام کسی بھی طرح اس کے گھر تک پہنچ جائے گا۔ تبھی وہ پہلے تحریم کو وارن کر چکا تھا کہ پیام اور شادل کے سامنے یوں ظاہر کرے جیسے اس کی رضامندی شامل ہو اس نکاح میں۔ پہلے تو وہ ہتے سے اکھڑ گئی اس کی بات پر، لیکن باسط کی دی گئی دھمکیوں پر وہ جلد خوفزدہ ہوئی تھی۔ اسے ساتھ روم سے لاتے باسط نے لاؤنج میں کھڑا کیا۔ پیام اور شادل فوراً ہی آگے بڑھے تھے اسے دیکھ کر۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کا چہرہ تھامے پیام کا لہجہ تب سے اب جا کر نرم ہوا، جس پر تحریم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ تحریم کو دیکھ کر بے ساختہ اس کے ذہن میں شانزے کی حالت نقش ہوئی جب وہ اس کی قید میں تھی، اور تب یاور کے زبردستی کرنے پر وہ جس طرح لرزی تھی۔ یکایک ڈھیر و شرم پیام کو محسوس ہوئی، جسے چھپانے کی غرض سے وہ نگاہ پھیر گیا، کیونکہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنا تو اس کے لیے گناہ کے مترادف تھا۔ چلو بھائی، یہ بھی کوئی ہوتا ہے کہ جس کو اپنے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے نا تو اس کو دیکھ کے ریئلائز ہو جائے کہ بھائی یہ میرا مکافات عمل ہے۔ چلو ریئلائز ہو گیا، تینوں گندے آنڈے نو تو یہی بہت ہے۔ تحریم! پیام کو پیچھے ہوتا دیکھ شادل آگے بڑھتا آرام سے تحریم کو بازوؤں کو تھامتا اسے پکارا۔ شادل نے ایک بات پوچھوں گا گڑیا، کیا باسط سے نکاح تم نے اپنی رضامندی سے کیا؟ یہ پوچھنا شادل کو عجیب ہچکچاہٹ کا شکار کر گیا، پر بہن سے محبت ہونے کے باعث وہ نرم لہجے میں اس نے پوچھا۔ اس کے سوال پر تحریم نے ایک نظر باسط کو دیکھا۔ کالی آنکھوں میں صاف وارننگ دیکھ وہ تھوک نکلتی صرف اس بات میں سر ہلا سکی۔ شادل کو جو معدوم سی امید تھی وہ ٹوٹی تھی۔ اسے دکھ اس بات کا نہیں ہوا کہ تحریم نے باسط کو پسند کیا، حالانکہ وہ تو خود اس مائنڈ کا شخص ہے کہ پسند کی شادی کو ترجیح دے گا۔ دکھ تو اسے اس بات کا ہوا کہ اگر وہ باسط کو پسند ہی کرتی تھی تو کم از کم ان لوگوں کو بتاتی تو۔ گڑیا، اگر تمہیں وہ پسند تھا تو ہمیں تو بتاتی، یہ چھپ کر نکاح کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟
وہ دکھی لہجے میں بولا، جبکہ تحریم نے شادل کو دیکھا تو کیا وہ اس کی آنکھوں میں نفی ظاہر ہوتی نہیں دیکھ پایا تھا؟ پیام جب سے خاموش صرف تحریم کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا، تبھی باسط چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کے پاس آیا۔ اگر تجھے اتنا ہی دکھ ہے اپنی بہن کا تو ایسا کر، تو اسے لے جا۔ باسط کا بولنا تھا کہ وہ تحریم سے نظر ہٹا کر اس کی طرف اس نے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح حیرت تھی، پر ایک شرط پر۔ اس کی سوالیہ نظروں پر باسط پھر بولا، پر اب پیام کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ کیا شرط؟ پوچھنے کا انداز صاف یوں تھا جیسے وہ خود ہی جانتا ہو مقابل کے ذہن میں چلتی بات۔ تو شانزے کو طلاق دے دے۔ باسط کی آواز پر فرزانہ بیگم سمیت شادل اور تحریم بھی چھٹکا کھا کر رہ گئے۔ شادل کو تو زیادہ حیرت اس لیے نہیں ہوئی کہ شانزے اس سے پہلے باسط کے بارے میں باخبر کر چکی تھی، پر فرزانہ بیگم کو اپنے بیٹے کی چھوٹی سوچ پر بے تحاشا افسوس ہوا۔ وہ اپنے فائدے کے لیے ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہ رہا تھا۔ پیام اب تک بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا شک یقین میں بدلا تھا باسط کے آفر پر۔ دیکھ بھائی، میری بات سن۔ شانزے کو تو ویسے بھی پسند نہیں کرتا، تو کیا ہر جگہ اپنی بے لگام ہوتی زبان پر قابو رکھ، ورنہ بہت پچھتائے گا۔ اور ایک بات تو کان کھول کر سن لے، شانزے کو تو اب میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ صرف پیام مرتضیٰ کی ہے۔ اس کے لہجے پہ شانزے کے لیے الگ ہی جذبات واضح ہوئے کہ بے ساختہ شادل چونکا۔ دوسری جانب باسط کی مسکراہٹ بھی غائب ہوئی۔ اس پر ایک نفرت بھری نظر ڈالتا پیام تحریم کی طرف بڑھ گیا۔ تحریم، ابھی گھر چلو۔ وہ تحریم کا ہاتھ تھامے بولا۔ نہیں پیام، ابھی رہنے دو، رات ہو رہی ہے، ہم کل صبح آئیں گے۔ آنٹی، پیام کو ٹوکتا شادل فرزانہ بیگم سے مخاطب ہوا، جو باسط کی وجہ سے ان دونوں کے سامنے شرمندہ کھڑی تھی، پر شادل کے نرم لہجے پر اس بات میں سر ہلائی تھی۔ اس بار پیام شادل کی بات مانتا تحریم کو گلے لگا کر باہر نکلا، پر جانے سے قبل ایک ناگوار نظر باسط پر ڈالنا نہیں بھولا، جو خود اسی کو گھور رہا تھا۔ گھر آ کر مرتضیٰ صاحب کو شادل نے سبھی بات بتائی۔ رابعہ بیگم تو یہ بات ماننے سے انکاری تھی کہ تحریم کسی بھی مڈل کلاس سے یوں شادی کرنے کے لیے رضامند ہوگی، کیونکہ اتنا تو وہ اپنی بیٹی کو جانتی تھی کہ وہ بھلے مغرور اور نزاکت پسند تھی، پر آج تک اس کا کسی بھی لڑکے سے افیئر نہیں تھا۔ شادی تو کرنا دور کی بات تھی۔ پھر بھی شادل اور مرتضیٰ صاحب کے یہ سمجھانے پر کہ وہ لوگ کل لازمی جائیں گے باسط کے گھر، وہ تھوڑی دیر خاموش ہوئی۔ ادھر پیام کو جب مرتضیٰ صاحب نے اپنے روم میں بلا کر شانزے سے کیے گئے رویے پر ڈانٹا، جس پر وہ لب بھیجتا، وہ اس وقت خاموش رہا، پر اوپر آ کر اب شانزے کی کلاس لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ تو اوپر تو جا تو۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ شانزے روم میں لگی قداور کھڑکی کی طرف منہ کیے دونوں بازو فولڈ کر کے کھڑی تھی۔ شاید وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی، جبھی پیام کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا اس نے۔ اس کے پاس آتا پیام شانزے کا بازو دبوچے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا، پر تبھی وہ ٹھٹکا۔ شانزے کا سرخ چہرہ دیکھ اصل حیرت میں تو وہ تب گھرا جب نظر شانزے کے دائیں گال پر بنے ہاتھوں کے نشان پر گئی۔ یہ کیسے؟ اچنبھے سے ان نشانوں کو دیکھ پیام کے لب ہلے۔ شانزے اس کی گرفت سے آزاد ہوتی پیچھے ہٹی اور بیڈ کی طرف جانے لگی، پر اچانک اس کی کلائی پیام نے اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ کچھ بتاؤ گی، کس نے کیا یہ؟ باسط پر غصے ہونے کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی اپنا لہجہ نرم نہیں کر پا رہا تھا، جس پر شانزے اس کا ہاتھ جھٹک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کسی نے کچھ نہیں کیا، بے رخی سے کہتی ہوئے بیڈ پر بیٹھی پیام ماتھے پر ہاتھ رکھے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ پھر پہلی بار اپنی عادت کے برخلاف جا کر وہ تحمل سے گویا ہوا۔ شانزے، بات کیا ہے، بتاؤ، امی نے مارا؟ اس کے جھکے سر کو دیکھ کے وہ سنجیدگی سے استفسار اس نے کیا۔ انہیں کچھ نہیں کہو گے تم، وہ پہلے پریشان ہے تحریم کی وجہ سے، بھیگے لہجے میں کہتے آنسو مسلسل اس کی گال پر پھسل رہے تھے۔ پیام کو اس کا یہ انداز بہت بھایا، پر اس سے غصہ بھی بہت آیا اپنی ماں کی اس حرکت پر۔ وہ بعد میں ان سے اس بارے میں بات کرنے کا اس نے سوچا تھا، ابھی اس کا دھیان سیدھا شانزے کے نرم گال پر بڑے نشان پر تھا۔ بے اختیار وہ آگے ہوتا اس کے بھیگے گال پر بنے ان نشانات پر اپنے لب رکھ گیا۔ شانزے جو اپنی بات کہے رخ موڑے بیٹھی تھی، اس کی جسارت پر بدک کر پیچھے ہوئی۔ غصے میں وہ اس نے گھورا تھا پیام کو، پر ساتھ ہی اس کا دل دھڑک کر رہ گیا، جس سے وہ گھبراتے وہ نگاہ پھیرتی جلدی سے لیٹ گئی، پھر سر تک کمفرٹر اوڑھ لیا۔ بغیر کوئی چھچوری حرکت کے نیند ہی نہیں آتی اسے؟ کمفرٹر کے اندر سے آتی اس کی بات پر پیام آئی برو اچکاتا اٹھا تھا، پھر دوسری سائڈ پر آیا۔ بے خودی میں کی گئی اپنی اس حرکت پر پیام مرتضیٰ کے لب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائے تھے، پر اس بار وہ طنزیہ مسکراہٹ نہیں بلکہ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ حالتے میں او سین دے ویٹ سے جدو پیام اپنی اماں جی کو استفسار کرے گا جا کے۔ رات بھر وہ باہر سڑکوں پر بائک چلاتے رہا تھا، دل پوری طرح چلنے لگا تھا اس کا۔ جس مقصد سے اس نے تحریم سے زبردستی نکال دیا تھا، وہ تو اب یقیناً پورا نہیں ہونے والا تھا۔ وہ تو چاہ رہا تھا کہ بہن کی محبت میں پیام ضرور شانزے کو طلاق دے دے گا، پر رات اس کے لہجے میں چھلکتا یقین محسوس کیا باسط کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا۔ کاش کہ وہ تحریم سے نکاح نہ کرتا، کیونکہ وہ بگڑی ہوئی لڑکی سے ذرا پسند نہیں تھی۔ ہن تے بھائی جڑا ڈھول گلے چ پایا انہوں ساری زندگی وجاڑا پینا، پاویں ہس کے وجا پاویں رو کے وجا۔ صبح وہ گھر لوٹا تو تحریم کو سینے پر بازو باندھے بیڈ پر خاموش بیٹھا دیکھ اگنور کرتا اپنے کپڑے وارڈروب سے لیے اور واش روم میں داخل ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر نکلا۔ تحریم نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی، وہ بنا شرٹ کے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی کشادہ پشت اور کثرتی جسم دیکھ ایک پل کو تحریم کی پلکیں لرزی، پھر خود کو بے نیاز بنا دی وہ روم سے جلدی سے نکلی۔ اس کی حرکت باسط نے بخوبی نوٹ کی، پر ناگواری سے اگنور کرتے وہ تیار ہونے لگا۔ ارے بیٹا، آپ اٹھ چکی ہو، آؤ ناشتہ کر لو۔
فرزانہ بیگم جو باہر رکھے چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ رکھ رہی تھی تحریم کو دیکھ اپنائیت سے بولی۔ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ تحریم نے ایک نظر ناشتے کو دیکھا، پھر آنکھیں گھماتے ہوئے گویا بھی ایسا ناشتہ اب ماں بیٹے کو مبارک ہو، مجھے جوس چاہیے ساتھ بریڈ جیم، تنفر سے کہتی وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی۔ اس کا حکمیہ لہجہ فرزانہ بیگم کو ایک بار پھر گلٹ کا شکار کر گیا، پر جلدی خود پر قابو پاتی وہ مسکرا کر واپس کچن میں گئی۔ پھر کچھ دیر بعد آئیں تو ہاتھ میں بریڈ تھی، ساتھ ہی جوس۔ بیٹا جیم تو نہیں ہے، آپ ایسا کرو یہ انڈے کے ساتھ کھا لو، میں آج باسط سے جیم منگوا لوں گی، ٹھیک؟ ان کے شائستہ انداز پر تحریم نے چہرہ بگاڑے ایک نظر بریڈ کو دیکھا، پھر منہ بناتی جوس کے گھونٹ بھرتی، ساتھ ہی چیئر سے اٹھی۔ ایک تو ناشتہ ڈھنگ کا نہیں، اوپر سے جیم ہی نہیں ہے، رہنے دے، یوں ہی رہ سکتی ہوں میں بھوکی، جب اپنے اس بیٹے سے جیم منگوا لے تب بتا دیجیے گا۔ کل سے وہ بھوکی تھی تبھی ساری بڑھاس ان پر نکالتی موڑی تھی، پر اسے اپنی شامت آتی نظر آئی، پیچھے کھڑے خود کو خشمگین نگاہ سے گھورتے باسط کو دیکھ۔ ناشتہ کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو بھلے بھوکی رہو، پر اب میں تمہیں امی سے بدتمیزی کرتا نہ دیکھوں، ورنہ کل صرف تھپڑ پڑا تھا، اگلی بار انجام بہت برا ہوگا۔ اسے آنکھیں دکھائے بولتا وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا، تبھی تحریم اس کی پشت کو گھور کر پیر پٹکتی اندر کی جانب گئی۔ دوپہر کو باسط لاؤنج میں بیٹھا جاب کا سوچ رہا تھا، مجبوری میں صحیح پر وہ شادی تو کر ہی چکا تھا، اور پیام کے جواب پر اب تحریم کو اسے طلاق نہ دینے میں ہی اپنی بھلائی لگی تھی، کیونکہ اگر وہ اسے طلاق دیتا تو شان سے ویسے بھی اس کے پاس نہیں آنی تھی، دوسرا اپنے ساتھ اس لڑکی کی زندگی بھی خراب ہونی تھی۔ انہی سوچوں کے گرد گھومے اچانک ڈور بیل بجی تو وہ اٹھ کر گیٹ کھولنے لگا، پر گیٹ کھولتے جس کا چہرہ سامنے آیا باسط کو بے اختیار اپنا سر دکھتا محسوس ہوا۔ پیام صاحب آئے ہوئے، ہائے جیجے انہیں جڑا ساڑنا نا پیام نے۔ پیام بھرپور مسکراہٹ سمیت بول کر اس کے سائڈ سے گزرتا اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں آنے پر اسے کچن سے فرزانہ بیگم نکلتی دکھی تو بے ساختہ اسے اپنے کل کی گئی بدتمیزی یاد آئی۔ سلام آنٹی۔ عادت کے خلاف یوں طریقے سے بولنے سے کچھ عجیب لگا، پر کل راستے بھر اس شادل کی سمجھائی باتیں تھی کہ وہ تھوڑا تمیزدار بننے کی کوشش کیا تھا ان کے سامنے، جس پر فرزانہ بیگم مسکراتی نرمی سے اسے جواب دے گئیں۔ بیٹھو بیٹا۔ ان کے بولنے پر پیام سامنے رکھے صوفے پر بیٹھا، تبھی باسط بھی سے گھورتا سامنے صوفے پر آ بیٹھا۔ تحریم مانوس آواز سنتی روم سے باہر نکلی تھی۔ بھائی، وہ خوش ہوئی تھی پیام کو دیکھ کر، اچانک اس کی مسکراہٹ سمٹی، سے لگا تھا کہ پیام کے ساتھ رابعہ بیگم اور مرتضیٰ صاحب بھی آئیں گے، پر وہ اکیلا تھا۔ امی ابو شام میں آئیں گے اپنے داماد سے ملنے، اس کی آنکھوں میں سوال دیکھ پیام بولتا ایک طنزیہ مسکراہٹ باسط پر اچھالی، جس پر وہ لب بھینچ کر تحریم تو کھل ہی گئی تھی یہ بات سن کر، جبکہ فرزانہ بیگم نے کچن کا رخ کر گئی پیام کے لیے کچھ لانے کے لیے۔ اور بتاؤ جیجے کیسے ہو؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر رکھے وہ لاپرواہی سے گویا ہوا، یہ بات کل بھی تمہیں سمجھائی تھی کہ میں نے کہ تمیز سے بات کیا کرو میرے ساتھ، آخر کو اب سالے جو بن گئے ہو میرے۔ ایک تمسر اڑاتی نظر تحریم پر ڈالتا وہ اس نے اشارہ کیا پیام کو، صاف واضح تھا کہ اس کی دکھتی رگ پر پیر رکھے تپانا چاہ رہا تھا اسے۔ بیٹا یہ جو میں اب بھی کہہ رہا ہوں نا وہ تمیز ہی ہے، کل رات تو نے پیام مرتضیٰ کی بدتمیزی کی صرف ایک جھلک ہی دکھی ہے۔ اپنی بات سے باسط کو کل کے مارے گئے پنچ کا یاد دلا گیا، انداز بالکل لاپرواہ تھا، اور باسط کو اصل یہی بات کھلی، وہ کل کی طرح تب کیوں نہیں رہا تھا؟ اس کی باتوں سے تحریم کو اب اپنا کھڑے رہنا وہاں پر بے جواز لگا، تبھی واپس روم میں چلی گئی۔ آہو اینا دی اٹ کتے دی وہ نہیں بلی کتے والی لڑائی دے نہیں سی انہوں نے بھائی باسط صاحب جنہ تپنا سی انہیں کل تپ لیا، انہوں نے چل رہ کے تینوں تو پانا۔ ویسے تیری بہن ہے بڑی بے وقوف، ذرا سا دھمکانے پر فوراً حامی بھر لی نکاح کے لیے۔ اب کی بار وہ سیدھا ہوتا اس پر یہ بات واضح کر گیا کہ واقعی یہ نکاح زبردستی کا تھا، مقصد صاف تھا، مقابل کو غصہ دلانا جو اسے کامیاب ہوتا نظر آیا، کیونکہ پیام کے لب سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ابھی باسط اپنی جیت پر سرشار سا ہوتا مسکرایا تھا کہ پیام کا فون رنگ کرنے لگا۔ ہیلو، فون کان سے لگائے وہ سنجیدگی سے بولا، سنو میں آج خرچ آ رہی ہوں، ابو سے اجازت لے چکی ہوں، 2 دن بعد واپس آ جاؤں گی، اس لیے تمہیں بتا رہی ہوں۔ دوسری جانب شانزے تھی جس کا کوئی خاص موڈ تو نہیں تھا اسے بتانے کا، پھر بھی اپنا فرض سمجھتی یوں ہی کال کر کے ہوئے ہوئے کیا ٹائم تے کال کی تھی اب شانزے نے۔ تم رکو میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ اچانک پیام کا لہجہ بدلا، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ باسط تھوڑا حیران ہوا اس کے لہجے پر، تم کیوں آ رہے ہو؟ شانزے جو بیگ میں کپڑے رکھ رہی تھی اچنبے سے پوچھنے لگی۔ میری جان ناراض تو نہ ہو، کہا نا بس آ رہا ہوں۔ اب کی مرتبہ بھی وہی شیریں لہجہ۔ شانزے نے ایک نظر اپنے فون کو چہرہ بگاڑے دیکھا، تم پاگل ہو کیا، کچھ بھی بول رہے ہو؟ واپس فون کان سے لگا وہ حیرت زدہ سی بولی، ادھر باسط پہلو بدل کر رہ گیا، اسے یوں بات کرتا دیکھ یقیناً دوسری طرف سے شانزے ہی لگی تھی۔ ہاں بابا اب بھی آیا میں۔ اوئے ہوئے ایک بار پھر وہ مسکاتے لہجے میں بولا، ساتھ ہی صوفے سے اٹھا۔ شانزے کو اس کے دماغ پر شک سا گزرا تھا، تو شک ہونا باندھا، کرتے رہو اپنی آپ سے بات۔ شانزے نے جھڑک کر کال کاٹ دی۔ عجیب پاگل ہے، آتا ہوں میری جان، چھی بے شرم نہ ہو تو۔ فون کو گھور کر بڑبڑاتی ہوئی پیکنگ کرنے لگی۔ ادھر پیام اس کے غصے سے کال کاٹنے پر ہلکا سا ہنسا، باسط بغور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ ایک تو یہ لڑکی بنا گزارے نہیں ایک پل بھی میرے بنا اس کا۔ اوکے جیجے، پھر کبھی ملیں گے، میری وائف ہی مجھے یاد کر رہی ہے، ابھی چلتا ہوں۔
इस पर दिल जलाती मुस्कुराहट समेत प्याम बासित को बोला, साथ ही इसके ज़बत हुए चेहरे को देखकर मदद से मुड़ता वहाँ से निकला। बाहर जाने से पहले इसका मूड हुआ था बासित को तपाने का और अपने काम में अब कामयाब होता वो मुस्कुराकर बाहर आते हुए कार में बैठा। अरे प्याम चलेंगे? इसके जाने के कुछ ही देर बाद फरजाना बेगम रिफ्रेशमेंट की ट्रे सजाई किचन से निकली, पर प्याम को वहाँ न पाकर हैरत से बासित को मुखातिब किया तो वह दांत पर दांत जमाए सुर्ख आंखों समेत अस्पात में सर हिलाए बाहर की जानिब मजबूत कदम बढ़ाया गया। इसे बेसख्त एहसास हुआ कि ये निकाह करके वो खुद ही गलती कर बैठा। पुत्र हाल लेते तेन कदम कदम ते एहसास होना तो प्याम मुर्तज़ा दे नाल पंगा इज़ नॉट चंगा। वो अभी घर में दाखिल हुआ था, तेज़ी से सीढ़ियाँ अबूर किए कमरे की तरफ किया। इरादा अंदर बैठी हस्ती को परेशान करने का बना था, पर अंदर दाखिल होते हुए खुद हैरान हुआ। खाली कमरा इसका मुँह चढ़ा रहा था। बहुत बहुत गंदा अंडा है। एक नू उत्थे छेड़ के आ गया, हुण अगे उन्होंने बीबी नू सताण वास्ते आ गया। इतनी जल्दी थी जाने की? चेहरा बिगाड़ते प्याम बोला। यक इसका मूड ख़राब हुआ, फिर कुछ सोचता बेड पर गिरने के अंदाज में सीधा लेटा। चलो अच्छा चली गई, कम से कम कुछ दिन के लिए मेरी जान तो छूटी इस जंगली बिल्ली से। अब प्याम मुर्तज़ा सुकून से रहेगा। बेड पर आड़ा तिरछा लेटा वो छत को घूरते खुश होने की भरपूर कोशिश की, खुद से बोला, फिर यूं ही कुछ देर लेटा रहा। अबे यार क्या मसला है इसके साथ? झटके से उठता वचन झुलाया। अजीब मुसीबत है, मेरा इंतज़ार तक नहीं कर सकती थी, बस जल्दी थी घर जाने की मैडम को। वो नहीं जानता था कि गुस्सा क्यों आ रहा। आखिर वो कमरे में से देखने की आदत सी हुई थी, जो अब शानजे के ना होने पर इसकी तन्हाई खल रही थी। अब प्याम को इस बात का वो एतराज़ करने से रहे वहीं पर। मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ इसके लिए? वो तो मरे ही जा रहे हैं। खुद को झूठे दिलासे दिला दिया पर लापरवाही बनने की एक्टिंग की, पर अचानक ही कुछ याद आने पर बेड से उठता बाहर की तरफ किया। मुर्तज़ा साहब के रूम में जाकर इसने देखा राबिया बेगम किसी से कॉल पर बात करने में महव थी। प्याम पर नज़र पड़ी तो वह एक्सक्यूज़ करती कॉल कट की। कहाँ का चाँद निकला भाई जो आज खुद चलकर माँ के रूम तक आयो? इसकी संजीदा शक्ल नोट करती हूँ मुस्कुरा कर गोया भी। आपने कल शानज़े पर हाथ उठाया था? इसका लहजा भरपूर संजीदगी लिया था, जिस पर राबिया बेगम की मुस्कुराहट गायब हुई। लो तो लगा दी इस मोहतरमा ने लगा आग? हाँ लगा दी। अब लहजा थोड़ा सख्त हुआ था इसका। प्याम क्या हो गया तुम्हें? इस मिडिल क्लास के लिए तुम अपनी माँ के खिलाफ हो रहे हो। ऐसी लड़कियों को यूं ही सीधा किया जाता है। इस तरह 2 थप्पड़ तुम भी लगाते तो वो जो हम लोगों के सामने ज़बान चलाती है फिर नहीं चला पाएगी। बिना शर्मिंदगी के उल्टा इसे पट्टियाँ पढ़ाने लगी थी। क्यों डैड भी आपको इसी तरह थप्पड़ मार देते? ओला। चंद पल की खामोशी के बाद प्याम ने नॉर्मली पूछा तो राबिया बेगम आंखें फैलाई से देखने लगी। तुम बहुत बदलिहाज होते जा रहे हो प्याम। इसके गुस्से को मद्देनज़र रखे वो गुस्साबत से बोली, बेटे की ये बात इनका दिल दुखा गई थी। तो उस जिन्हों मर्जी चढ़ना मारे थे बेटा तेनों गल्ला भी ना लावे। ये सब आपकी इनायत है। और मॉम आइंदा अपने शानजे पर हाथ उठाया तो याद रखिएगा मैं भी आपका ही बेटा हूँ। आगे जो करूँगा इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी। लब भेंचे कहता वो इन्हें घूरता कमरे से निकल गया। राबिया बेगम के दिल में शानजे के लिए पलती नफरत मज़ीद बढ़ी थी। सर वो लड़की बजीद है, कह रही कि अभी ही मिलना है आपसे। शादिल ऑफिस में मीटिंग में मसरूफ़ था, तभी से कोई तीसरी मरतबा इसकी सेक्रेटरी नॉक करके बोली, इन्हें कहो 15 मिनट वेट करें। शादिल बड़े तहम्मुल से बोला। सेक्रेटरी की बातों से अंदाज़ा हो ही चुका था कि बाहर बैठी वो लड़की यकीनन खोलाई होगी। मीटिंग ख़त्म करता हुआ 20 मिनट बाद बाहर निकला तो अक्का के मुताबिक खोलाई वहाँ बैठी थी। ओ गॉड तुम क्या हो शादिल? जब से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम हो कि मेरी परवाही नहीं है जैसे। एक तो यार जौं को चिमड़ गई शादिल नू। भैड़े नसीब शादिल दे। इसके पीछे ऑफिस में दाखिल होती हूँ मुसलसल बोल रही थी। अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठा शादिल एक संजीदा नजर शादिल ने इस पर डाली। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे हर एक दिन बाद यहाँ आने की वजह? लहजा हमेशा की तरह धीमा था इसका। अब शादी से पहले एक दूसरे को जानना बेहतर होगा, बस इसीलिए। कंधे उचका कर कहती वो इसके सामने बैठी, पर शादिल झटके से सीधा हुआ। 1 मिनट, शादी पर किसकी? वो अचंभे से गोया हुआ। ओ शादिल तुम मजाक कर रहे हो क्या? जाहिर सी बात है हमारी शादी भी। मैंने तो तुम्हें इस दिन देखकर ही मामा को कह दिया था कि आई जस्ट लव योर पर्सनैलिटी। आई मीन तुम्हारी। शट अप खोला, कुछ भी बोल रही हो। हमारी शादी किसने कहा तुमसे? वो जो सारी शर्म बलाए ताक रखे बेबाकी से सब बता रही थी, शादी ने अचानक से टोका। किसने कहा? क्या मतलब? आंटी ने तुम्हें नहीं बताया? अब की बार खौला ने मुंह बनाए पूछा। इसे शादिल की बेखबरी बुरी लगी थी। अम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो हैरतों में घिरा बड़बड़ाया था। अभी तो वो खुद को दिल से शानजे के तमाम ख्याल निकाले नॉर्मल लाइफ जीने लगा था, पर अब खौला का ये सब कहना इसे सख्त परेशान करके। ओके नहीं कर आती मैं कल से तुम्हारे पास, अब सीधा हमारी माइयों के दिन ही मुलाकात होगी। इसे खामोशी से कुछ सोचते देख खोला तब कर उठी। अब शादिल बाकी अपना सर पकड़ कर बैठ गया। माइयों? सीरियसली खोला? इसकी तरफ देखते शादिल ने बेयकीन लहजे में पूछा। ओह गॉड शादिल, अब तुम्हें क्या ये भी नहीं मालूम कि अगले महीने में ही राबिया खाला और मुर्तज़ा खालू ने डेट रखी है? ये बात कहते खौला का खुद का दिमाग भी घूमा। तभी बुलंद आवाज़ में बोली, इसकी नज़र में कोई इंसान कैसे अपनी शादी से बिल्कुल बेखबर रह सकता है? ओंदी माँ पे नहीं तसिया बेचारा की करे। शादिल का दिमाग माउफ होने लगा। तेरी से उठता हुआ खौला को नज़रअंदाज किया मुर्तज़ा साहब के पास गया, पर वहाँ जाकर इस बात की तस्दीक पर इसे शदीद झटका लगा।
اس نے مرتضیٰ صاحب کو انکار کیا، پر نہ جانے رابعہ بیگم نے ان سے کیا کہا تھا کہ الٹا شادل کو سمجھانے لگے۔ آخرکار ان کی کافی دیر تک بحث کے بعد شادل دل سے تو نہیں پر ان لوگوں کی خوشی کو دیکھ اوپری رضامندی ظاہر کر کے فوراً نکلا تھا آفس سے۔ ایک بار پھر گھٹن سی ہوئی تھی دل میں، اندر ہی کہیں یہ شکایت پھر سر اٹھا دی تھی کہ کیوں ہمیشہ اسی کے ساتھ ناانصافی ہو جاتی ہے۔ وہ پازیٹیو نیچر کا مرد خود کو پھر غلط سوچوں سے رہائی دلانے کے لیے ساحل سمندر کی طرف نکلا تھا۔ مسلسل ہوتی دستک پر الشبا نے جلدی سے جا کر گیٹ کھولا، پر سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ اس کی آئیبرو حیرت سے اٹھی۔ اندر بلانے کی بھی کوئی رسم ہے کیا سسٹر ان لا؟ مقابل کے بھاری لہجے میں واضح طنز کا عنصر محسوس کیا۔ وہ فوراً برابر ہوئی تو پیام نے اندر داخل ہوتے ایک نظر چاروں طرف ڈالی۔ وہ ایک چھوٹا سا صحن تھا، پر گھر کے اندرونی حصے سے باتوں کی آواز آئی تو وہ اپنے قدم آگے بڑھایا گیا۔ اندر آنے پر دیکھا تو شانزے اور جمیلہ بیگم سائیڈ میں بنے چھوٹے سے اوپن کچن میں کچھ بناتے ہوئے باتوں میں مصروف تھی۔ ہائے! بھاری مردانہ آواز پر دونوں کا چلتا ہاتھ زبان سمیت رکا۔ جمیلہ بیگم کی نظر اس پر پڑی تو انہیں خوشگوار حیرت ہوئی، پر شانزے نے آنکھیں پھیلائی سے دیکھا۔ چہرہ خود بخود بگڑا، پر وہ جو سوچ رہا تھا کہ محترمہ اس کے آنے پر خوش ہوں گی، پر اس کی بگڑی شکل دیکھ پیام کا دل برا ہوا۔ آہو تو انہیں بڑا خوش رکھیا ہے نا کہ تیرے آندے لڑیاں پاوے ہو۔ ارے بیٹا بیٹھے۔ اسے چپ چاپ شانزے کو تکتا پا کر جمیلہ بیگم آگے بڑھتی خوش دلی سے بولی۔ ان کے اچھے اخلاق پر پیام لحاظ کرتا لاؤنج میں بنے صوفے پر بیٹھا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ شانزے کا موڈ خراب ہوا تھا اسے دیکھ کر۔ اچھا خاصا وہ اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے گھر آ چکی تھی تاکہ کچھ دن کے لیے صحیح سے جان چھوٹے، لیکن بیٹا کیسے بات کری ہو، شوہر ہے وہ تمہارا؟ جمیلہ بیگم کو شانزے کا لہجہ کافی عجیب لگا، تبھی انہوں نے ٹوکا۔ چھوڑے آنٹی، اس کی تو عادت ہے مجھ سے یوں ہی بات کرنے کی۔ جمیلہ بیگم کے ٹوکنے پر شانزے کو چپ ہوتا دیکھو لاپرواہی سے بولا، لہجہ شکایتی تھا۔ شانزے یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ہاں پیام مرتضیٰ نے اگلا دیتی۔ اس کی بات حیرت سے سنتی جمیلہ بیگم اب وہی کھڑی شانزے سے استفسار کرنے لگی جو زبردست کھری سے پیام کو نوازتی سر جھکا کی۔ جانتی تھی اگر انہیں بتائے گی کہ خود ان کا دماغ بھی کچھ کم نہیں تو الٹا وہ اسے ڈانٹیں گی۔ اسے اپنی ماں کے سامنے خاموش دیکھ پیام لب دبائے مسکرایا تھا۔ دیکھیا تیلی لا دیتی آندھی۔ بیٹے آپ بیٹھو، کھانا بس تیار ہے، میں لگاتی ہوں۔ پیام کو مسکرا کر دیکھتی وہ بول کر کچن کی طرف جانے لگی۔ نہیں آنٹی، ایکچولی میں شانزے کو لینے آیا، رکوں گا نہیں، بس تم فوراً آ جاؤ سامان لے کر اپنا۔ جمیلہ بیگم کو کہتا وہ اب شانزے سے مخاطب ہوا جس پر حیرت سے اس نے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ڈیڈ نے کہا ہے تمہیں لانے؟ اسے یوں خود کو گھورتا پا کر وہ جلدی سے اپنی صفائی پیش کرتا بولا، ناگوارا نہیں تھی کہ اس پر کچھ بھی ظاہر کرتا۔ پر میں تو ابو سے اجازت لے کر ہی آئی تھی امی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر شانزے جمیلہ بیگم کو بتانے لگی تو وہ بھی پیام کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ بھئی مجھے نہیں پتا کچھ، انہوں نے تمہیں لانے کا کہا، چلنا ہے تو چلو۔ اپنی بات پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ چہرے پر کوفت بھرے تاثرات لاتا بولا، پھر کیا؟ جمیلہ بیگم نے شانزے کو بیگ لانے کا کہا، شانزے نے بھی زیادہ ضد نہ کی، ظاہر سی بات ہے وہ مرتضیٰ صاحب کی عزت کرتی تھی، تبھی ناچار پیام کے ساتھ اسے جانا پڑا۔ ہائے مرتضیٰ صاحب نے نہیں بلایا، مرتضیٰ صاحب بھی گندی اولاد لے کے چلی گیا۔ لیکن گھر پر مرتضیٰ صاحب کو نہ پا کر وہ حیرت کا شکار ہوئی۔ پیام کو گھورا تھا جو اسے مذاق اڑاتی مسکراہٹ سمیت دیکھتا باہر جانے کے لیے مرتضیٰ ہاؤس سے نکلا۔ اسے اپنا شک صحیح لگا، مطلب وہ خود ہی سے لینے پہنچا تھا، پر کیوں؟ بے ساختہ شانزے کو رونا ہے، آخر کیوں اسے پریشان کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا؟ رات کو آخرکار بھوک برداشت نہ ہونے پر تحریم اپنے روم سے نکلی۔ فرزانہ بیگم کو کچن میں نہ پا کر وہ جلدی سے ریک سے پلیٹ اٹھاتی اپنا کھانا نکالنے لگی۔ بھوک کی شدت پر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے جلدی کھانا کھا رہی تھی۔ باہر سے آتا باسط سے یوں کھانا کھاتے دیکھ تھوڑا حیران ہوا۔ وہ نزاکتوں سے بھری لڑکی، اس کا یہ انداز، ہر طرف سے غافل، اس طرح کھانے میں مگن، وہ بہت معصوم سی لگی اسے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی لب ہلکی مسکراہٹ میں ڈھلے، پر اچانک ہی ذہن میں اس کی بدتمیزی آئی تو ناگواری سے نفے میں سر لاتا وہ روم میں چلا گیا۔ نوکری کے لیے اس نے آج ہی سی وی جمع کروائی تھی، اب بس کال کا انتظار تھا۔ آخر کب تک وہ باپ کی ملے گی پینشن پر گزارا کرتا، کچھ تو کرنا ہی تھا اسے بھی۔ چلو شکر ہے غیرت آ گئی، جو غیرت پہلے آتی شاید شانزے بھی آ جاندی تھے گھر، لیکن غیرت ہی لیٹ آئی تو پھر تحریم دے آن تو بعد ہی غیرت آئی تو پھر شانزے تو نہیں آ سکتی نا، ہن تحریم تے گزارا کر۔ پیٹ بھرنے پر کھانا کچن میں رکھے وہ پرسکون سی کمرے میں داخل ہوئی، لیکن وہاں باسط کو بیڈ پر لیٹے موبائل میں مصروف دیکھ وہ چونکی۔ یہ کب آیا؟ تحریم حیرت سے سوچا، پھر سر جھٹکتی آگے سیدھا صوفے پر بیٹھی۔ وہ اب تک کالج یونیفارم میں تھی جس سے اسے الجھن ہونے لگی تھی۔ گھر پر تو وہ کالج سے آتے ہی یونیفارم چینج کرتی، پر یہاں تو اس کے کپڑے تک نہیں تھے، نہ موبائل کے وہ تھوڑا ٹائم پاس ہی کر لے۔ تبھی ڈور بیل پر وہ اور باسط دونوں ایک ساتھ چونکے۔ باسط اٹھ کر دیکھنے گیا۔ کچھ دیر باہر آ کر شادل، رابعہ بیگم اور مرتضیٰ صاحب کو دیکھ تحریم کا چہرہ کھلا تھا۔ آنکھوں میں بے ساختہ نمی چھلکی، وہ بھاگ کر جاتی روتے ہوئے مرتضیٰ صاحب سے لپٹ گئی۔ فرزانہ بیگم بھی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ بس میرا بچہ چپ ہو جاؤ، رابعہ بیگم باسط اور فرزانہ بیگم کو تحقیر سے دیکھتی اس کی پشت تھپ تھپاتے شیریں لہجے میں بولی، بیٹا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آخر آپ بھی یہی چاہتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مرتضیٰ صاحب کا لہجہ شکایتی، وہ بیٹی کا یوں اچانک اتنا بڑا قدم کسی بھی باپ کے لیے دکھ کا باعث ہی ہوتا ہے۔ نو ڈیڈ، یہ سب میری رضامندی سے نہیں ہوا، اس نے زبردستی نکاح کیا تھا۔ اپنے ماں باپ کا سہارا ملتے وہ جلدی سے سچ بول گئی۔
کل سے اب تک یہاں رہتے اس کا دم گھٹ رہا تھا، وہ بس جلد سے جلد اپنے گھر جانا چاہ رہی تھی۔ جب ہم باسط اس کے سچ بولنے پر نظر جھکا گیا، وہیں شادل اور مرتضیٰ صاحب نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ فرزانہ بیگم بھی خود کو مجرم تصور کر رہی تھی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا اس نکاح میں تحریم کی رضامندی ذرا بھی شامل نہیں ہوگی۔ ارے میں اچھے سے جانتی ہوں اپنی بیٹی کو، اس کی چوائس اتنی بیکار کبھی نہیں ہو سکتی۔ ان کے چھوٹے گھر پر چوٹ کرتی وہ نہ خود سے گویا ہوئی، تبھی مرتضیٰ صاحب کی ایک گھوری انہیں خاموش کروا گئی۔ گڑیا، یہ بات تم نے مجھے کل کیوں نہیں بتائی؟ شادل حیرت بھرے لہجے میں شادل نے پوچھا، جس پر تحریم نے ایک چور نظر باسط کو دیکھا، پر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ضبط سے جبڑے بھینچے زمین پر اس کی نظریں گڑی ہوئی تھیں۔ شادل بخوبی تحریم کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ اس نے تعصب سے باسط کو دیکھا، پر اس سمیت فرزانہ بیگم کا جھکا سر دیکھ وہ مرتضیٰ صاحب کو دیکھنے لگا، جیسے آگے کے فیصلے کا منتظر ہو۔ بہن، کیا میں اپنی بیٹی کے حوالے سے آپ پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ ان کا دھیمے لہجے میں فرزانہ بیگم سے پوچھا گیا سوال سن کر ایک طرف شادل کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ جانتا تھا اس کا باپ ہمیشہ سے طلاق کے خلاف رہا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنی بیٹی کو طلاق دلوا دیتے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ مرتضیٰ؟ ان غریبوں کے حوالے کریں گے آپ ہماری بیٹی؟ رابعہ بیگم ہتھے سے اکھڑ گئی ان کا سوال سمجھتے۔ تحریم جو ناسمجھی سے سب کو دیکھ رہی تھی، ماں کی بات پر وہ ساکھ نظروں سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی۔ اس نے تو اس امید سے ان کو سب بتایا تھا کہ باسط کی بے عزتی کریں گے اور اگلے ہی لمحے وہ اسے یہاں سے لے چلیں گے۔ رابعہ بیگم، باسط نے جو کیا وہ واقعی سراسر غلط ہے، پر ساتھ ہی مجھے ان پر بھروسہ ہے کہ یہاں ہماری بیٹی بالکل ٹھیک رہے گی۔ آخر کو یہ شانزے کی خالہ جو ہیں، اور اس کے گھر سے منسلک کوئی فرد مجھے نہیں لگتا کہ غلط ہوگا۔ ساتھ ہی ہمارے خاندان میں کبھی کسی کی طلاق نہیں ہوئی، تو میں کیسے اپنی بیٹی کی انا کی سلامتی کے لیے برباد کروں؟ ان کی سمجھداری سے کی گئی بات پر جہاں فرزانہ بیگم کو ڈھارس ملی، وہیں تحریم نے بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھنے لگی، پھر یکدم پھٹی پڑی۔ برباد تو آپ مجھے یہ رشتہ قائم رکھنے پر کر رہے ہیں ڈیڈ، میں ان لوگوں میں کیسے رہوں گی؟ یہ لوگ غریب طبقے تک کے، ان کا تو خود گزارا نہیں ہوتا، میرا کیا خرچہ اٹھائیں گے؟ ڈیڈ، میں یہاں نہیں رہ سکتی، دم گھٹ جائے گا میرا یہاں پر، آپ مجھے لے چلیں یہاں سے۔ پیر پٹک کر مسلسل چیختی وہ باسط کا صبر آزما رہی تھی۔ اس کی حقارت بھری باتوں کے زیر اثر وہ سرخ آنکھوں سے سمیت کو گھورتا کمال ضبط کا مظاہرہ کیا اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ گڑیا، ابو کی جو بات ابھی آپ کو غلط لگ رہی ہے، کل کو آپ اسی بات کو سراہیں گی۔ یقیناً اپنے بھائی پہ بھروسہ ہے نا آپ کو؟ اسے یوں چیختا دیکھ شادل آگے بڑھا، پھر اسے بازو سے تھامے محبت سے بولا، نہیں ہے بھروسہ مجھے کسی پر، میری لائف پر بات کریں آپ لوگ۔ پہلے پیام بھائی کی زندگی پر آپ کی ان کی مرضی کے خلاف اس مڈل کلاسز کا نکاح کروا دیا، اور اب میرے پیچھے پڑے ہیں آپ لوگ۔ کل سے اندر پلتی بھڑاس تھی جو اب وہ ان سب پر اتار رہی تھی۔ مرتضیٰ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے میری بیٹی، بھائی زندگی اسے گزارنی ہے تو مرضی بھی تو اس کی ہونی چاہیے۔ اگر یہ کہہ رہی ہے کہ اس رشتے سے منسلک نہیں رہ پائے گی تو مان جائے۔ رابعہ بیگم انہیں خاموش دیکھ عاجزی سے بولی، بیٹی کا تڑپنا برداشت نہیں ہوا تھا ان سے۔ شادل، داد بخشتے کو ڈگی سے سبھی سامان نکالنا ہے تحریم کا۔ کچھ دیر بعد مرتضیٰ صاحب کی بھاری مگر مضبوط آواز پر تحریم نے بھرائی ساکھ آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ شادل سر ہلاتا باہر گیا، پھر چند منٹ بعد داد بخش کے ساتھ 3 بیگ سمیت اندر آیا۔ میں نہیں رہوں گی ڈیڈ یہاں پر، غصے میں وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ آپ یہیں رہیں گی تحریم؟ ان کا لہجہ اٹل تھا۔ تحریم بے بسی سے گھٹنوں کے بل بیٹھی وہیں پر رونے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ کیا منہ دکھائے گی سب کو، کس لوئر کلاس میں اس کی شادی ہوئی تھی۔ تحریم، رابعہ بیگم اسے یوں روتے دیکھ نیچے جھکی، پر غصے میں ان کا ہاتھ جھٹکتی وہ اندر کی جانب بھاگی۔ کچھ دیر کے بعد فرزانہ بیگم نے سب کو بیٹھنے کی دعوت دی۔ رابعہ بیگم تو شکل بگاڑتی ان کے گھر کو دیکھ رہی تھی، البتہ مرتضیٰ صاحب اور شادل ان کے کہنے پر صوفے پر بیٹھے۔ مرتضیٰ صاحب کو خوش اخلاقی دیکھ باسط کو عجیب سی گلٹی فیل ہوئی، پر شادل کا دوستانہ لہجہ اسے کچھ نارمل کر گیا تھا۔ کافی دیر تک باتیں کرنے کے بعد مرتضیٰ صاحب ٹائم دیکھتے اٹھے تھے۔ فرزانہ بیگم سے رخصت لے کر وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے، پر باہر آ کر کار میں بیٹھنے سے پہلے مرتضیٰ صاحب رکے اور باسط کی طرف پلٹے جو انہیں گیٹ تک چھوڑنے آیا تھا۔ آپ نے جو حرکت کی وہ معافی کے قابل تو نہیں، پھر بھی بیٹی کا منہ دیکھ کر میں خاموش ہوں۔ امید ہے کہ مجھے نا امید نہیں کریں گے آپ۔ کوشش کیجیے گا میرے فیصلے پر آگے جا کر مجھے پچھتاوا نہ ہو۔ دھیمے سنجیدہ لہجے میں کہی ان کی بات پر باسط نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ وہ تو خود چاہ رہا تھا کہ مرتضیٰ صاحب آج ہی لے جائیں تحریم کو، پر ان کے فیصلے پر لحاظ کرتا وہ خاموش رہا۔ پتر انہوں نے کہا کتا ہن جڑا ڈھول وجایا گلے چ پایا انہوں وجانا تے پینا ساری زندگی، بھاویں تو رو کے وجا تے بھاویں ہنس کے وجا، لیکن تو تڑف کے وجائے گا۔ اور اب ان کی اس بات پر باسط زبیر کو یقین ہو گیا کہ ساری زندگی اس بگڑی نوابزادی کے ساتھ ہی گزارنی ہے، تو تقدیر کے فیصلے پر آخر کار ہار مانتا وہ ان لوگوں کے جانے کے بعد خاموشی سے اندر آ گیا۔ لاؤنج سے تحریم کے بیگز اٹھائے وہ کمرے کی جانب گیا۔ اندر داخل ہوتا وہ جو کچھ دیر لیٹ کر ریلیکس ہونا چاہ رہا تھا، اب کمرے کا حشر دیکھ بے ساختہ اس کی پیشانی پر لگی ابری۔ ساری چیزیں ادھر ادھر پھینک کے ڈریسنگ پر رکھے، پرفیومز توڑے، بیڈ کی چادر تکیے سب پھیلائے، وہ پرسکون سی دونوں ہاتھ بازو فولڈ کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ باسط سمجھ چکا تھا وہ اب نیا حربہ اپنایا تھا اس نے اسے پریشان کرنے کا، تاکہ تنگ آ کر وہ خود ہی چھوڑ دے اسے۔ دل تو چاہ کے 2 تھپڑ رکھ کے اس بدتمیز لڑکی کو مارے، پر مرتضیٰ صاحب کی بات یاد آنے پر خود پر ضبط کیے وہ واش روم کی طرف گیا، اس بات سے بے خبر کہ ایک اور جھٹکا اس کا منتظر تھا۔ ٹائلز پر ہر طرف شیمپو فیس واش گرے، جبکہ کونے میں
بنی چھوٹی سی کیبنٹ خالی تھی اور اس میں سے لیکے سر کی ساری چیزیں اب نیچے گری، اپنی بے قدری پر ماتم کے نہ تھی۔ یہاں تک کہ اس نے دیوار پر نصب شیشہ بھی نہیں بخشا، عجیب سے نقش و نگار بنائے تھے کسی پرماننٹ مارکر سے۔ ایڈیاں چیزیں تحریم نے اویلیبل کتوں ہوئی ہیں؟ واش روم کا حال کمرے سے بھی بدتر دیکھ اس کے سر میں شدت سے درد اٹھا۔ سمجھ نہ کیا کرے اس لڑکی کا، پر تبھی ذہن میں جو ترکیب آئی وہ باسط کے لبوں پر مسکراہٹ سجا گئی۔ ہے جانا، تم نے کھانا کھا لیا؟ تحریم جو باسط کی چیخو پکار کے منتظر تھی، اس کی نرم آواز پر جھٹکے سے وہ سامنے اس نے دیکھا۔ واش روم کے گیٹ پر کھڑا وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے تم ہی سے مخاطب ہوں؟ اسے وہ حیرت کا مجسمہ بنے دیکھ وہ چند قدم آگے بڑھتا بولا، ہاں کھا لیا میں نے کھانا۔ وہ جیسے اب بھی اس کے لہجے پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اوکے، تو پھر انرجی بھی ٹھیک ٹھاک بھر چکی ہوگی تم میں؟ وہ پھر نرم لہجے میں اس نے پوچھا، جس پر تحریم نے ناسمجھی میں سر ہلایا۔ اب اس انرجی کو کہیں یوز بھی تو کرو۔ چلو ایسا کرو کہ ابھی جتنا بھی پھیلاوا تم نے کیا نا، ان سب کو سمیٹ دو۔ دونوں ہاتھوں کو مسلتا وہ چاروں طرف آنکھوں سے اشارہ کیے بولا۔ تحریم نے بے اختیار چہرہ بگاڑا۔ او مسٹر، میں کچھ بھی نہیں کرنے والی۔ پہلے بیڈ سیٹ کرو کیونکہ مجھے سونا ہے۔ اس کی بات کو انسنا کیے باسط نارملی بولا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں وہ سب کروں گی جو تم کہہ رہے ہو؟ اسے یوں اپنی بات کہہ کر پرسکون سا ہوتے صوفے پر اپنے برابر بیٹھتے دیکھ تحریم کا آئیبرو چکا کر تحریم نے پوچھا، تمہیں کرنا پڑے گا جانا، ورنہ… اس کے پوچھنے پر سنجیدگی سے کہتا باسط ایک دم سرک کر اس کے قریب ہوا۔ وہ فوراً سے پہلے اور برابر میں ہوئی، پر باسط اس کا بازو پکڑے اپنے قریب کر گیا۔ لائٹ براؤن آنکھوں میں اچانک خوف چھایا تھا اس کے چہرے کے بالکل قریب اپنا چہرہ کیا وہ بغور تحریم کا ایک ایک نقش دیکھنے لگا، پر تبھی باسط کے بریک لب مسکرائے تحریم کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی اس کی دلکش مسکراہٹ دے، ورنہ میں تمہارے تمام بیگز میں رکھے سامان کا حشر خراب کر دوں گا۔ اس کے چیلنجنگ انداز میں کہنے پر تحریم ہوش کی دنیا میں لوٹی۔ ہاں کیا؟ یوں پوچھا جیسے وہ سنی ہی نہ ہو اس کی بات۔ جانا، اچھی بیویوں کی طرح پھلاوا سمیٹو، نہیں تو میں بہت برے شوہروں کی طرح پیش آؤں گا۔ تحریم کا یوں بنا پل کے جھپکائے خود کو دیکھنا باسط کو برا لگا، تبھی سیریس تاثرات سمیت کہتا وہ صوفے پر سے اٹھا اور اس کا ایک بیگ کھولا۔ اندر بہت سے کپڑے سے لیکے سے رکھے ہوئے تھے، پر اگلے ہی لمحے باسط نے وہ پورا بیگ الٹ دیا۔ تحریم جو اب تک محبسی سے دیکھ رہی تھی باسط کے سمل پر بوکھلا کر کھڑی ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ پریشانی سے بول کر اپنے بیگز کی طرف بڑھی، پر تبھی باسط کی گھری پر قدم روک گئی۔ بہت تمیز سے بات کر رہی تم سے، صحیح اندازہ تھا میرا۔ تم جیسی لڑکیاں اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ ان سے طریقے سے بات کی جائے۔ دوسرے بیگ کو کھولتا ہوا کرخت لہجے میں بولا۔ تحریم کو ہمیشہ کی طرح اس کا تم جیسی کہنا چبھا تھا۔ دوسرے بیگ سے بھی اسے ایک ایک کر کے سامان ہر طرف پھینکتا دیکھ تحریم چیخی، بس کرو، کیا مسئلہ تمہارے ساتھ، کیوں کر رہے ہو ایسے؟ اس کا لہجہ بھیگا تھا، یہ پوچھتے آنکھوں میں بے ساختہ نمی چھلکی۔ یہی سوال اگر میں تم سے پوچھوں کہ تم نے کیوں کیا ایسا؟ اپنا ہاتھ روکے وہ اس سے سخت لہجے میں پوچھا، پر تحریم کو نظر چراتے دیکھ حیران ہوا۔ وجہ تب سمجھ میں آئی جب نظر اپنے روکے ہاتھ پر گئی، جس میں تحریم کا پرسنل سامان تھا۔ فوراً سے وہ بیگ میں ڈالے باسط نے تحریم کی طرف دیکھا جس کے گال پوری طرح دہک رہے تھے۔ کمرہ صاف کرو ورنہ سارا سامان جلا ڈالوں گا تمہارا۔ نگاہ پھیرتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تحریم نے بے بسی سے ایک نظر نیچے پھینک کے اپنے کپڑوں پر گئی۔ جلا دو سب، نہیں پرواہ مجھے، بھرائی آواز میں غصے سے کہتی واپس صوفے پر بیٹھی۔ اوکے، تو پھر ساتھ ہی یہ موبائل بھی جلا ڈالتا ہوں جو شادل بھائی نے دیا تھا مجھے۔ اسے ضد دکھاتے دیکھ باسط نے جیب سے تحریم کا موبائل نکالا اور بس وہ دیکھنا تھا کہ تحریم جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ ہائے بھائی، موبائل تے کوئی رسک نہیں، کپڑے ساڑ دے جو مرضی کر دے، فون تے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ نہیں میرا موبائل دیکھو، تم موبائل کے ساتھ کچھ نہیں کرو گے۔ ایک تو پہلے اس کے یہاں دل نہیں لگ رہا تھا، اوپر سے اب اس کا موبائل ہے تو وہ بھی پہلے سڑک چھاپ کے ہاتھوں۔ چلو جانا، بہت ہوئی بات ہے، اب روم سیٹ کرو پھر بعد میں واش روم۔ اس کی کمزوری پکڑتا ہوا مسکرایا، تبھی تحریم کا موبائل ہاتھ میں اچھالتا مزے سے کہہ کر صوفے پر بیٹھا۔ کچھ نہ سمجھ آنے پر بے بسی سے تحریم نے زمین پر پیر پٹکا، پھر روتے ہوئے صحیح پر باسط کے کہنے پر کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ پہلی بار یہ کام کر رہی تھی، تبھی کچھ چیزیں وہ سیٹ کرنے کی بجائے غلطی سے بگاڑ جاتی۔ اسے یوں کرتے دیکھ باسط نفی میں سر ہلاتا اٹھا، پھر خود تحریم کے ساتھ ہی مل کر روم سیٹ کرنے لگا۔ باسط نال بھی چنگی ہوئی، تو کر لا نکا۔ وہ کمرے میں بپھری بیٹھی تھی، دوپہر سے اسے یہاں چھوڑے وہ گھر سے کب کا نکلا ہوا تھا اور اب رات 2 بجنے کو تھے، پر اس کی واپسی کا تھا پتہ ہی نہیں تھا۔ دیکھی مطلب پوچھے ڈنگرا تو انہوں رات میں جدو واپس دھکے کھا کر آنا تو ادو لائے۔ شانزے کو شدید غصہ آ رہا تھا، آخر بھی اسے لائے کیوں تھا واپس۔ اس کے آنے پر وہ پیام کو ٹھیک ٹھاک سنانے کا ارادہ رکھتی تھی، تبھی روم کا گیٹ کھاٹ سے کھولتا وہ اندر داخل ہوا۔ ٹھاٹ سے کھولتا وہ اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر پہلے شانزے کا چہرہ بگڑا، پھر چند قدم چل کر اس کے پاس آئی۔ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو گھر؟ سینے پر بازو باندھے کھڑی وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے پوچھنے لگی۔ پیام نے تو پہلے تو حیرت سے دیکھا، پھر کہا، یہ ٹپیکل بیوی والے سوالات نہیں کیا کرو مجھ سے وائفی، اور ویسے بھی پوچھ تو یوں رہی ہو جیسے کتنی پرواہ ہے میری۔ اسے جھڑک کر آخر میں بڑبڑاتا وہ وارڈروب کی طرف کیا تھا۔ تمہاری نہیں اپنی پرواہ تھی مجھے، سوال یہ کرنا ہے کہ تم مجھے واپس کیوں لائے ہو؟ اسے اپنی باتیں انسنا کیے ڈریسنگ روم میں داخل ہوتا دیکھ شانزے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ غصہ بڑا تو ڈریسنگ روم کے دروازے کو زوروں سے بجانے لگی۔ شانزے ہٹ جا،
کیا پرابلم ہے وائفی؟ دل نہیں لگ رہا کیا میرے بنا؟ آ رہا ہوں بس 2 منٹ میں۔ اندر سے آتی پیام کی آواز پر ایک مکہ دروازے پر اس نے مارا، پر پچھلی بار کی طرح اس بار بھی زور سے ہاتھ پر لگی تھی۔ تبھی ڈریسنگ روم سے وہ نکلا۔ ہاں بولو وائفی کیا ہے؟ وہ جو اپنا ہاتھ سے ہلا رہی تھی پیچھے سے آتی اس کی آواز پر پلٹی۔ میں یہ بے ساختہ شانزے کی بات روکتی بوکھلا کر نظریں پھیری۔ وہ بنا شرٹ کے باہر نکلا تھا، اس کے سامنے تھا۔ تو جنہ انہوں ایمرجنسی پائی ہوئی سے انہیں یہی کوشش کرنا نصیب ہے۔ چھی تم کتنے بے شرم ہو۔ اپنا رخ دوسری طرف موڑے وہ چڑھ کر بولی۔ میں اس سے بھی زیادہ بے شرم ہوں وائفی، شکر کرو کہ تم اب تک بچی ہوئی پیام مرتضیٰ سے۔ اس کی اس بات پر شانزے نے شرم سے اسے گھور بھی نہ سکی، تبھی جھنجھلا کر سیدھا بیڈ پر جا کر لیٹی۔ پیام ٹی شرٹ پہنتے اسی کے برابر میں آ کر لیٹا، پر فوراً ہی شانزے اٹھ کر روز کی طرح اس کے اپنے بیچ تکیہ رکھنے لگی۔ پلوز تو ایسے رکھتی جیسے کہ تمہیں بچا لیں گے مجھ سے۔ لیٹ کر ہاتھوں کو اپنے سر کے نیچے رکھتا وہ ٹیڑھی نظروں سے شانزے کو دیکھتا بولا تو وہ گھور کر رہ گئی اسے۔ ایک بات بتاؤ؟ لیٹ کر اپنے ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھتے اس نے ٹیڑھی نظروں سے شانزے کو وہ دیکھتا بولا تو وہ گھور کر رہ گئی اسے۔ ایک بات بتاؤ؟ کچھ یاد آنے پر شانزے نے اس سے پوچھا تو وہ سوالیہ نظروں سے اس نے دیکھا۔ تم کوئی کام وام نہیں کرتے کیا؟ میرا مطلب ابو شادل جس طرح روز آفس جاتے ہیں تو تمہیں تو میں نے کبھی کچھ کرتا نہیں دیکھا۔ وہ حیرت سے اس سے دریافت کرنے لگی۔ ہے مجھے کیا ضرورت کمانے کی؟ وہ لاپرواہی سے اس نے جواب دیا۔ مطلب کہ میری ایک لاجک ہے اس میں۔ اپنی بات کہے وہ آنکھیں موند گیا۔ انہوں نے لاجک سننا ذرا دی۔ کیا لاجک؟ شانزے نے اب بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی اس کی بات۔ اس پر پیام لیٹے سے اٹھتا اس کی طرف منہ کر کے بیٹھا، پھر گہری سانس لی۔ اب میری بات سنو۔ اس کے کہنے پر شانزے نے مکمل اپنی توجہ اس کی طرف کیے بیٹھی۔ دیکھو ڈیڈ آفس جاتے ہیں، بھائی آفس جاتے ہیں، تو یار اگر میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آفس سے جانے لگوں تو ان کے پیسوں پر عیش کون کرے گا؟ ہوئے وہ جو بغور اس کی باتیں سن رہی تھی، پیام کی پوری بات مکمل ہونے پر تعصب سے سرنوی میں ہلایا تھا، جبکہ پیام آئیبروز کا ایسے داد ملنے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تینوں ضرور داد دے گی، تینوں چتر باجنے باندھے ہیں۔ میں بھی کس سے سمجھداری کی باتوں کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے وجیح چہرے کو ناگواری سے دیکھ شانزے بولی۔ پیام کی آبرو بھنجی اس بات پر۔ مجھے زہر لگتے ہیں ایسے مرد جو فالتو گھر میں بیٹھے ہوں، کوئی کام نہیں کرتے۔ سیدھی بات کہتے شانزے لیٹی ساتھ ہی دوسری کروٹ لے گئی، پر پیام حیرت کا شکار ہوا۔ اسے شانزے کا فالتو کہنا بہت عجیب لگا تھا، اور یہاں پیام مرتضیٰ نے بیٹھے بیٹھے منٹوں میں ایک فیصلہ کر لیا۔ اوہ جذباتی تو بہت ہے پیام مرتضیٰ ساڈا۔ سنو وائفی، وہ جو اتنی دیر میں اب نیند کی وادیوں میں پہنچ چکی تھی، پیام کے جھنجھوڑنے پر اٹھی۔ کیا مصیبت ہے؟ سکون سے سونے تو دیا کرو۔ نیند ٹوٹنے پر وہ جھنجھلائی، جس پر پیام نے اسے کچھ دیر دیکھا۔ کل مجھے جلدی اٹھا دینا آفس کے لیے۔ اپنی بات کہہ کر وہ بھی دوسری طرف کروٹ پر لیٹ گیا۔ شانزے کی نیند پھک سے اڑی اس کی بات پر۔ کیا مطلب؟ سنو تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقینی کا شکار جلدی سے آگے ہو کر پیام کو ہلایا۔ یقین کرنا ہی مشکل تھا کہ وہ گھمنڈی انسان کبھی اتنی جلدی بھی اس کی بات سنے گا، پر کیوں؟ کیا مصیبت ہے؟ سکون سے سونے تو دیا کرو۔ اس کی چند پل کہیں بات جانے والی بات اس پر ہی لوٹاتا وہ سوتا بن گیا۔ شانزے نے گھوری صرف اس کی پشت کو نماسا۔ انہیں جین تک نہیں پہنچ سکتی شانزے نا، ادھر لیول نو بیٹ کر سکتی ہے۔ دن منٹوں کے حساب سے گزرنے لگے تھے۔ گھر میں سبھی کو معلوم ہو چکا تھا کہ شادل اور خولہ کی شادی کے بارے میں مرتضیٰ ہاؤس میں زور و شور سے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ایسے میں رابعہ بیگم نے مرتضیٰ صاحب کے ڈوکنے کے باوجود تحریم کو بلوا لیا کچھ دنوں کے لیے۔ دوسری طرف باسط نے بھی اسے روکا نہیں، وہ تو خود چاہتا تھا کہ تحریم کچھ دنوں کے لیے وہاں جائے تاکہ سکون سے وہ رہ سکے۔ ان دنوں پیام بھی سب کو زیادہ تو نہیں پر تھوڑا بہت بدلاؤ محسوس ہوا۔ وہ بدلاؤ یہی تھا کہ وہ کبھی کبھار آفس چلے جایا کرتا تھا۔ شانزے نے اسے روز جانے کا کہا، پر آگے سے جواب صاف حاصل تھا کہ ذرا ضد کی تو ابھی جو کبھی کبھار جا رہا ہوں وہ بھی نہیں جاؤں گا، اور اس بات پر شانزے اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی۔ آج شادل اور خولہ کی مائیوں ساتھ ہی مرتضیٰ ہاؤس میں رکھی گئی تھی۔ سبھی کاموں میں ہر طرف صبح سے افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ایسے میں شانزے نے رابعہ بیگم سے کچن کا کام خود سنبھالنے کا کہا، جس پر رابعہ بیگم کا دل تو چاہا کہ منع کر دے اسے، پر ابھی اور بھی بہت سے کام تھے جو ان پر تھے۔ اس کی وجہ سے منع چاہتے ہوئے بھی اس پر کچن کا کام دیکھنے کی ذمہ داری چھوڑ کر دوسرے کاموں میں لگ گئی۔ کچن میں سب کام نپٹاتے سے شام ہو چکی تھی۔ مہمانوں کو آتا دیکھ رابعہ بیگم نے اسے کچن چھوڑ کر تیار ہونے بھیجا تو وہ بھی اس بات میں سر ہلاتی اوپر روم میں آئی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی اسے تیار ہونے پر جب پیام تیزی سے روم میں آیا تھا۔ اوئے ہوئے ہن ہو گئی تیاری تیری، اور سیدھا واش روم میں گھسا۔ کچھ دیر بعد وہ نہا کر نکلا۔ ڈریسنگ روم سے چینج کرنے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آیا تھا، پر وہاں شانزے کو اب تک میک اپ کرتے دیکھ تپ گیا۔ ابے بھائی ہٹو یہاں سے، اسے برابر میں دھکیلے پیام نے کہا، پھر جلدی سے برش اٹھاتا بال سیٹ کرنے لگا۔ شانزے جو بہت آہستگی سے لائنر لگا رہی تھی، اس کے دھکیلنے پر وہ آئی لائنر لمبائی میں لگتا ہے اس کی گال اور ناک پر لگا۔ اتنی دیر سے خود پر کی گئی محنت یوں لمحوں میں ضائع ہوتے دیکھ اس کا فیس رونے والا بنا۔ کھا جانے والی نظروں سے وہ پیام کو گھوری جو مدد سے تیار ہونے میں مگن تھا۔ ان تو بھی نہیں تک مار، لیکن مسئلہ ہے کہ تیرا آئی لائنر خراب ہو گیا تو کچھ خراب نہیں ہونا۔ تم بدتمیز انسان، تھوڑی دیر بعد نہیں آ سکتے تھے کیا؟ ہٹو یہاں سے، غصے سے بولتے ہوئے پیام کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دے کر سائڈ میں کیا تھا۔
جب سے تیار ہو رہی ہے اب بھی کمی رہے گی؟ تم لڑکے تو ساری زندگی میں میک اپ کرو تو کم رہتا ہے تم لوگوں کے لیے. جاؤ ڈریسنگ روم میں جا کر ہو جاؤ. فی الحال ہٹو میرے سامنے سے, کہیں میں مر ہی نہ جاؤں اتنی خوفناک شکل دیکھ کر. اس کے فیس پر لائنیں لگنے پر چوٹ کرتا وہ اس کے برابر میں کیے بولا, یہ خوفناک شکل تمہاری وجہ سے بنی ہے اور بے فکر ہو, برے لوگ اتنی جلدی نہیں مرتے. اس پر چیختی وہ غصے میں پیام کے بازو پر مکہ جڑتی ڈریسنگ روم میں گئی. پھر وہاں نصب آئینے میں دیکھتے جلدی سے میک اپ سیٹ کرنے لگی. چند منٹ بعد تیار ہو کر وہ ڈریس چینج کرے باہر نکلی تو پیام جو اسے تبا کر اب مزے سے تیار ہو رہا تھا نیچے جا رہا تھا. ڈریسنگ روم کا گیٹ کھلنے پر رک کر مڑا اور اس کی آنکھیں ساخت ہوئی. پیلے کلر کی لمبی نیٹ کی فراک پر بالوں کی چوٹی بنائے وہ سافٹ سے میک اپ پر پیام مرتضیٰ کو اپنے دل کے بے حد قریب لگی. دوپٹہ ندارت تھا. وہ جو پرسکون سے تیار ہو کر نکلی تھی اسی اسنا میں کہ جناب اتنی دیر سے نیچے جا چکے ہوں گے, پر اسے گیٹ پر کھڑے دیکھ شان سے ٹھٹکی. پھر جلدی سے ڈریسنگ روم میں رکھا اپنا دوپٹہ لینے مڑی. شانوں پر دوپٹہ پھیلائے وہ واپس باہر آئی. ساتھ ہی پیام کو گھورتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ایک تنقیدی نظر خود پر ڈالی. وہ جو اب تک مبہوت سا اس کے بے داغ حسن کو دیکھ رہا تھا بے ساختہ اس کے لب ہلے تھے. سو ہاٹ. شانزہ نے چوک کر گردن گھمائی. اسے اپنی طرف یوں تکتا پا کر پیام فوراً لفظوں کی تصدیق کرنے لگا. گرمی کتنی ہے نا, سو ہاٹ. چاروں طرف نظر گھمائے وہ کالر چھٹکتے بولا. شانزہ کا دل اسے کھری کھری سنانے کے چاہ پر موقع کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے برابر سے ہوتی نکلی. پر جاتے جاتے منہ میں سے پھر القابات سے نوازنا نہ بھولی. وائفی آج تو بری طرح گھائل کرنے کا ارادہ تمہارا. آج تھوڑا تو حق بنتا ہے پیام مرتضیٰ کا تم پر. سینے سے نیچے جاتی شانزہ کو مانی کھیری سے دیکھے وہ آہستگی سے بڑبڑایا تھا. شانزہ نیچے آئی تو جمیلہ بیگم, اکبر صاحب اور لشپا آ چکی تھی. ان سے مل کر شانزہ نے ایک نظر کچن پر ڈالی. پھر رابعہ بیگم کے کہنے پر باقی کاموں میں لگ گئی. پیام بھی اپنا فرض نبھاتے آج مہمانوں میں مصروف تھا, پر اس دل سے مجبور وہ ہر تھوڑی دیر میں لازماً ایک آدھ نظر اس پریوش پر ڈال لیتا. عبید. لشپا جو اپنی ماں کی نظر سے بچے دوسرے کنارے پر آئی تھی عبید کو پکارنے لگی. وہ دوستوں میں مصروف لشپا کی آواز پر چونکا. لشپا تو بس نہیں چل رہا تھا, دوستوں نے بیچ جا کے بیجی میں گندی عورت. کیا ہوا؟ سامنے لشپا کو دیکھتے اس نے آہستہ آواز میں پوچھا. ادھر آؤ. لشپا نے اشارے سے پتلر کے پیچھے آنے کا اشارہ کیا. بولو بھی اب. وہاں آ کر عبید تھوڑا چڑ کر بولا. وجہ صاف تھی کہ اب اس کا لشپا سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا تھا. عبید تم کیوں اس طرح سے کر رہے ہو؟ میں محبت کرتی ہوں تم سے, اور تم بہت محبت کرتے ہو نا مجھ سے, تو پھر کیوں اتنے دنوں سے میری کالز کٹ کر رہے ہو؟ میسج کر رہی ہوں تو رپلائی بھی نہیں کر رہے. کیا کوئی غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟ اسے عبید کا بدلہ لہجہ دکھ میں مبتلا کر رہا تھا. تبھی اپنے بھیگتے لہجے پر قابو پاتی اس نے پوچھا. یار لشپا, ایک تو یہ بات پر تم روتی ہو تو موڈ خراب کر دیتی ہو میرا. پلیز یہاں تماشا مت بناؤ. میں تھوڑا بیزی ہوں تبھی کال ریسیو نہیں کر پاتا تمہاری. اس کے رونے پر جھنجھلا کر وہ جلدی سے بہانہ بناتے بولا, جبکہ لشپا اس کے رونے پر ٹوکنے کو عبید کی محبت سمجھنے لگی. وہ نادان یہ سوچ کر خوش ہوئی کہ مقابل کو شاید اس کا رونا تکلیف دیتا. تبھی اس نے ٹوکا. تیرے بغیر نہ ہونا یہی چاہیے تھا. اچھا ٹھیک ہے اب نہیں رہوں گی, پر عبید پہلے میری بات سنو. میں سوچ رہی ہوں کہ اب امی کو تمہارے بارے میں بتا دوں. عبید اب تو میرے پیپرز بھی ختم ہو چکے ہیں. آس پاس دیکھ لشپا جلدی سے بتانے لگی, پر عبید شوق ہوا. کیا بتاؤ گی میرے بارے میں, اور کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا. اگر وہ لڑکی کیا کہنا چاہ رہی تھی اس سے؟ یہی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتی ہوں میں تم سے. نظر چکائے چچکتے ہوئے لشپا نے یہ بات کہی. ساتھ ہی خوبصورت مسکراہٹ رقصامی اس کے لبوں پر. مایوں کی رسم میں بیٹھے شادل کی نظر جب کونے میں پڑی تو اسے جھٹکا لگا حیرت کا. پلر کے پیچھے کھڑی مسکراتی وہ لڑکی الشپا تھی, پر اس کے ساتھ کھڑا وہ لڑکا الشپا پیام کے دوست کے ساتھ. وہ زمانے کی باریکیوں کو جانتا 32 سالہ مرد کسی حد تک معاملہ سمجھ تو گیا. الشپا کے چہرے پر سجی خوبصورت مسکراہٹ سے پر اچانک اسی پکار پر نگاہ پھیر گیا. خولہ اس سے اشارے میں پوچھ رہی تھی اپنی تیاری کے بارے میں, جس کا جواب تو شادل نے دیا. البتہ نفی میں سر ہلا وہ نظریں سامنے کر گیا. ویٹ واٹ؟ الشپا تم پاگل ہوگی کیا؟ شادی میں, اور وہ بھی تم سے؟ حیرت سے مکمل آنکھیں کھولے وہ اپنے الشپا کی طرف اشارہ کی. یوں بولا جیسے کوئی بہت ہی غلط بات کہہ دی. اس کے سامنے الشپا کی مسکراہٹ تھمی اس کے انداز پر. ہاں عبید, ہماری شادی پر تم ایسے کیوں بول رہے ہو؟ دل میں اچانک ڈر کنڈلی مارے بیٹھنا چاہتے ہوئے وہ اس سے وجہ پوچھ بیٹھی, پر اندر سے دعا گو تھی کہ وجہ کچھ اور بتائے. سامنے کھڑا اس کا محبوب. لانتی عورت. الشپا یار تم نے ایسا سوچا بھی کیسے, اور میں کیوں کروں گا تم سے شادی؟ عبید بے ساختہ منہ پر ہاتھ پھیرے بولا. جس چیز کا اسے ڈر تھا وہ وہی ہوا. اس سے تو صرف ٹائم پاس کرنا تھا لشپا کے ساتھ, پر یہاں وہ کیا کہہ رہی تھی اسے؟ کیا مطلب شادی کیوں کرو گے؟ اگر شادی نہیں کرنی تھی تو گرل فرینڈ کیوں بنایا مجھے؟ اس کی تو جان ہی سینے میں اٹکی تھی. ذہن میں اب بھی اس ہر جائے کا روز روز بدلتا رویہ آ رہا تھا. تبھی عبید بولا, یار گرل فرینڈ اس کا یہ مطلب تو نہیں شادی کر لوں گا تم سے. گرل فرینڈ بنانا تو عام سی بات ہوتی ہے, اور ویسے بھی الشپا میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا. کتنی بے حسی تھی اس کی آواز میں. الشپا اچانک 2 قدم اس کے قریب ہوئی. عبید یوں تو نہ کہو, میری محبت کا مذاق مت بناؤ. بہت چاہتی ہوں تمہیں, پلیز مجھ سے شادی کر لو. ایسے نہیں کرو میں نے تو تمہارے علاوہ کبھی کسی کا نہیں سوچا, پھر تم کیوں؟ بولتے ہوئے اس کی آواز رند کے سینے میں دھڑکتا دل بری طرح سے کچلا تھا. اس کے کوفت بھرے تاثرات دیکھ. ایک تو یار بس کرو,
پہلے اپنی باتوں سے موڈ خراب کر دیا تم نے، میرا فنکشن انجوائے کرنے دو، ابھی جاؤ یہاں سے۔ اپنی بات سنچلا کر کہتا ہے وہ تو فنکشن انجوائے کرنے چل دیا، پر الشپا کو اس کے الفاظ ساخت کر کے۔ اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تو اس سے تو پھر کیوں کھلا اس کے دل کے ساتھ؟ یہ سوال دل میں ایک ٹیس کے ساتھ اٹھا تھا۔ آنکھیں تیری سے بھری تھی، پر مہمانوں کے دیکھتے وہ جلدی سے آنسو صاف کرتی وہاں سے ہٹی، پر دو زیرک آنکھوں نے صاف اس کی آنکھوں میں اترتی نمی کو دیکھ لیا تھا۔ تیرے بغیر نہ ہونا یہی چاہیے تھا، جنہیں ہر کسی نے پیچھے لگ جاندی ہے۔ پیام وہ جو کاموں میں مصروف تھا خولا کی پکار پر پلٹا، اس کی خاموشی پر پیام نے کمنی آئی برو سوالیہ انداز میں اٹھائی۔ یہ تمہارا بھائی کیا ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے، زیادہ بات بھی نہیں کرتا؟ شادل کی طرف نظروں سے اشارہ کیا، منہ بناتی بولی، انداز سے نہیں اٹھا تھا۔ پیام استضائیہ ہنسا، اے اللہ پوچھیا کن کھولا نے ہن کھولا دکھا گئی۔ تو کیا ہوا اگر وہ کم بولتے ہیں؟ تم ہو نا، اس کی ساری کسر تم ہی نکال دیتی ہو اپنی بے تکی باتوں سے۔ مایوں کی رسم کے وقت اس کے مسلسل بولنے پر چوٹ کرتا اور پرسکون سا بولا، جس پر کھولا کا منہ کھلا، تم تو رہنے دو، خیر بس شادی ہونے دو، اس کے بعد میں اسے باتوں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ سکھا دوں گی۔ پیام کو بولتی آخر میں آواز شادل کو دیکھتے بے باکی سے بولی، تو پیام نے پہلے اس کا چہرہ دیکھا پھر کہا، مرتضیٰ ہاؤس میں چھوری باتیں اور حرکتیں صرف پیام مرتضیٰ کو کرنے کی صرف پیام مرتضیٰ کو اجازت ہے، آپ ان سے پرہیز ہی کریں تو بہتر ہے۔ لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ سجائے وہ کھولا سے کہہ کر جانے لگا، تبھی وہ آنکھیں چھٹی کرتی پوچھنے لگی، اچھا تو پیام مرتضیٰ کو کس نے دی یہ اجازت؟ پیام رکا، اس کے سوال پر پھر ہنس کر ایک چند لفظی جواب دیا، پیام مرتضیٰ نے۔ واہ کیا انداز ہے، کیا ایٹیٹیوڈ ہے۔ دیر رات کو تقریب اختتام کو پہنچی۔ باسط نے تحریم سے مختصر لہجے میں گھر چلنے کا کہا، پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ پوچھنے کا دل تو باسط کا بھی نہیں کر رہا تھا، پر مجبوراً فرزانہ بیگم کے کہنے پر اس نے پوچھا تھا، اور اب تحریم کے انکار پر وہ کندھے اچکاتا واپس چل دیا۔ تحریم کو اس کا اتنی جلدی مان جانا کھلا تھا، اس ایک آدھ مہینے میں سے اتنی انسیت تو ہو ہی گئی تھی اس سے، وہ چاہ رہی تھی کہ باسط تھوڑی ضد کرے چلنے کی اور تھوڑے نخروں کے بعد وہ مان جائے، پر یہاں باسط کو جاتا دیکھ اسے دکھ ہوا تھا، پر جلدی خود کو لاپرواہ ظاہر کرتی وہ اپنی کزن کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ کچن سے سارے کام نپٹائے وہ بھی روم میں داخل ہوئی تھی، سبھی مہمان جا چکے تھے، بس کچھ ہی رشتہ دار تھے جو شادی تک مرتضیٰ ہاؤس میں رکنے والے تھے۔ جھمکے اتار کر اس کا ارادہ ڈریس چینج کرنے کا تھا، پر تبھی اسے بالکنی سے شور کی آواز آئی۔ چند قدم اٹھائے وہ اس طرف گئی، پر پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی، اور شانزے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ باہر بارش ہوتے دیکھ مرتضیٰ ہاؤس جس طرح چاروں طرف سے پیک بند رہتا تھا، کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا باہر کے موسم کا۔ ادھر وہ صدا کی بارش کی دیوانی سے بڑھنا ہونے پر فوراً ہی گلاس وال کھولے باہر بالکنی میں آ گئی۔ کڑیے کپڑے تو بدلنا، نواں جوڑا پایا ہوا، وہ بھی ہیوی فینسی۔ ٹھنڈی ہواؤں سمیت بارش کا قطرہ اسے بے تحاشا مسرت بخش رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں بھیگی تھی، پر پرواہ تھوڑی نہ تھی اسے، بس اپنی دھن میں بارش کے مزے لوٹتی وہ بے خبر تھی کمرے میں داخل ہوتے پیام مرتضیٰ سے۔ اے اللہ آ گیا ڈیول۔ رابعہ بیگم کے بتانے پر شانزے کمرے میں ہے وہ یہاں آیا تھا، پر اسے کہیں بھی شانزے نہ دکھی، لیکن اگلے ہی لمحے پیام حیرت کا شکار ہوا بالکنی کو جاتے گلاس وال کو کھلا دیکھ۔ باہر بارش ہو رہی تھی، اور ایسے وقت میں مرتضیٰ ہاؤس کے سبھی دروازے کھڑکیاں گلاس والز بند کروا دیے جاتے تھے۔ کوئی شوقین ہی نہ تھا بارش کا، اوپر سے ہمیشہ سے نزاکتوں سے بھری تحریم جلد بیمار پڑ جاتی۔ تبھی رابعہ بیگم نے حکم صادر کیا ہوا تھا سبھی ملازمین پر، اور اب گلاس وال کھلا دیکھ وہ کندھے اچکاتا اسے بند کرنے پہنچا، مگر وہاں ان محترمہ کو بارش میں بھیگتے دیکھ پیام کو اچنبھا ہوا۔ شانزے کے ایکسپریشن سے صاف محسوس ہو رہا تھا وہ خوش ہے بہت۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے پر پیام کے ذہن میں ایک اور شریف سی ترکیب آئی، گندا جین ورک کر گیا، جدو پیام دا جین ورک کرے نا اور سمجھ لو کچھ نہ کچھ معاملہ سنگین ہے۔ وائفی اس نے اسے پکارا، جس پر شانزے چونک کر پلٹی۔ اتنی دیر میں اسے بہت ٹھنڈ محسوس ہونے لگی تھی، اس کا ارادہ بندر جانے کا تھا، پر پیام کو وہاں کھڑے دیکھ وہ بلند آواز میں سے بولی، آؤ ادھر دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے۔ اپنی خوشی میں پہلی بار اسے شریک ہونے کی دعوت دے رہی تھی، لیکن پیام کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میں کیا نا گٹر مائنڈ ورک کر گیا۔ نہیں وائفی، یہ مزہ تمہیں مبارک، رہو اس مزے میں اب ساری رات۔ آج پیام مرتضیٰ اپنے بیڈ پر اکیلا سکون سے سوئے گا۔ اس کی آواز کہی جانے والی بات پہلے تو شانزے کو سمجھ نہ آئی، پر جب وہ گلاس وال بند کرنے لگا تو شانزے گھبراتے ہوئے بھاگی، مگر تب تک وہ بند کر چکا تھا۔ پیام یہ کیا بدتمیزی ہے، کھولو اسے۔ وال سے آنکھیں دکھاتی شانزے تھوڑا چیخ کر بولی، پر بارش کے شور اور دوسرا گلاس وال کی بدولت اندر تک کوئی آواز نہ پہنچی۔ پیام اسے دوسری طرف سے ہاتھ ہلاتا بیڈ پر گرنے کے انداز میں جا لیٹا۔ تو ابھی وائفی کو اندر بند رکھا ہے، تب تک کیا کریں؟ ہاں کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں۔ شور کے باوجود شانزے کی ہلکی ہلکی چیخنے کی آوازیں سے آ رہی تھی، پر وہ اسے مکمل نظر انداز کیے اٹھا، پھر دیوار پر نصب LED میں مووی لگائے واپس بیڈ پر لیٹا۔ تم وہاں انجوائے کرو، میں یہاں انجوائے کرتا ہوں وائفی۔ ایک نظر گلاس وال کی طرف ڈالے وہ دل جلانے والی مسکان سمیت بولا۔ دوسری طرف شانزے نے غصے سے گھور کر زور سے گلاس وال پر ہاتھ مارا، جس پر پیام کہکا لگائے ہنسا تھا۔ وہ جب سے مرتضیٰ ہاؤس آئی تھی یوں ہی خاموش تھی، بہت مشکل سے جمیلہ بیگم اور اکبر صاحب کے سامنے خود کو سنبھالے بیٹھی تھی، پر اب کمرے میں آ کر اس کا ضبط ٹوٹا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ کر گیا تھا اسے؟ الشپا کا دماغ بالکل تاریکی میں ڈھلنے لگا، عبید کے الفاظ ایک بار پھر کانوں میں گونجے تھے۔
یار گرل فرینڈ ہو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ شادی کر لوں تم سے. گرل فرینڈ بنانا تو عام سی بات ہوتی ہے، اور ویسے بھی الشبا میں ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا. کتنا اسنبیت بھرا لہجہ تھا اس کا الشبا کے حلق میں بے ساختہ آنسوؤں کا گولا اٹکا. کس انسان کے آگے وہ بھیک مانگ رہی تھی کہ یوں نہ کرے اس کے ساتھ، پر وہ بے حس کیا کر گیا. سارے تعلق چھٹ سے توڑ گئے جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں ان کے بیچ. چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی. عبید کی بے وفائی پر نہیں بلکہ اپنی بے وقوفی پر. لعنت تیرے تھے حال ابھی جو تو نہ سدھرے تھے. نہیں وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا. عبید محبت کرتا ہے مجھ سے. میں جانتی ہوں ضرور اس کی کوئی مجبوری ہوگی. میں اسے کال اللہ کتے تم ٹیڑھی رہنی ددی بغیرت جو ہوتی ہیں نا ان کو ٹھوکر کھا کے بھی عقل نہیں آتی. خود کو جھوٹے دلاسے دی وہ بول کر رکی، پھر جلدی سے فون اٹھا کر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی. رنگ جا رہی تھی پر وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا. بزی ہوگا، میں کل کال کروں گی اسے. عبید ایسا کر ہی نہیں سکتا میرے ساتھ. وہ تو خود بولتا تھا میں اسے بہت اچھی لگتی ہوں بہت. اس کے کال ریسیو نہ کرنے پر وہ انجان بے وقوف لڑکی خود کو جھوٹے بہلاووں میں گھرا کر رکھی. اسے کیا خبر کے بعد جیسے کئی لڑکے جیسی بدھو لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اسی طرح محبت بھرے جملے کہتے ہیں، پر وہ تو اپنی سماعتیں بند کیے بیٹھی تھی جیسے یہ بہلاوے سے پرسکون کر رہے ہوں. باسط بیڈ پر لیٹا اپنے اور تحریم کے رشتے کا سوچ رہا تھا. ایک ناپسند لڑکی کے ساتھ رہنا اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. دل چاہتا کہ ایک ہی دفعہ طلاق دے کر جان چھڑا لے، پر تبھی مرتضیٰ صاحب کی باتیں اس کے ذہن میں آتی. وہ ان کا بھروسہ بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا. تحریم میں بے انتہا گھمنڈ ہونے کی وجہ سے سخت چڑ رہتی اس سے، پر جو بات اس کا دل خراب کرتی وہ اس کی بدتمیزیاں تھیں، جبکہ باسط کو کسی طور پر برداشت نہ تھی. وہ اس کی ہر بات پر آگے سے جھٹ منہ پھاٹ جواب دیتی کہ بمشکل خود پر باسط اسے تھپڑ مارنے سے روک پاتا. ساتھ ہی فرزانہ بیگم کے ساتھ اس کا روڈ رویہ بھی باسط کو غصہ دلا جاتا. وہ اپنے سامنے ان کو کچھ سمجھتی نہیں تھی. اب بیٹھا وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس رشتے کو کیسے نبھائے. وہ تبھی اس کا موبائل بجا. مقابل کا نمبر دیکھ کر اس کا دل نہ کیا ریسیو کرنے کا، پر مسلسل رنگ ہونے پر اس کے آخر کار کال ریسیو کر ہی لی. کب سے کال کر رہی ہوں، ریسیو کیوں نہیں کر رہے تھے؟ ایک بار پھر نزاکت بھرا لہجہ باسط کو صبر کے گھونٹ بھرنے پر مجبور کر گیا. کوئی کام؟ مختصر سوال کیا تھا اس نے. نہیں کام تو کچھ نہیں، بس میں یوں ہی کیسے ہو؟ کئی طرح کے بہانے سوچے تھے اس نے بولنے کے لیے، پر مقابل کی بھاری آواز کے آگے سب بھول گئی. تبھی آہستگی سے پوچھا اب کیا بولتی اسے کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کی تھی کال اسے، جو اس کی نظر اندازی پر روز بروز پگھلنے لگا تھا. ٹھیک ہوں، اور کچھ؟ لٹ مار لہجے میں جواب دے کر پوچھا گیا. تحریم نے غصے میں فون کو گھورا. اکڑو کہیں کا. ہلکی سی آواز میں کلس کر بڑبڑاہٹ کی، جو کہ دوسری طرف تیز کان نے سن لی. وہ آنکھیں گھما گیا. نہیں اور کچھ نہیں. سمجھ نہ آنے پر بولی، پر اگلے ہی پل دوسری طرف سے کال کٹ کر دی گئی. تحریم کو کھلنے لگی تھی اس کی بے رخی. اسے پچھتاوا ہوا اپنے دل پر. کتنی خوش تھی وہ اپنی زندگی میں، پھر کیوں اس انسان پر اپنا دھیان لگانے لگی؟ جس سانولی رنگت سے وہ چڑتی تھی، کیوں اس مرد پر وہ اتنی جچنے لگی تھی اسے کہ اکثر و بیشتر اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا؟ کیوں اس کی بے رخی پر پریشان ہونے لگتی تھی وہ؟ کیوں اس کی ایک نظر کرم کے لیے بار بار فنکشن میں اس کے قریب سے گزری تھی، تاکہ جبکہ وہ یوں بنتا پھرا تھا جیسے تحریم ہی ہے ہی نہیں اس کے آس پاس. غصے میں موبائل پھینکے وہ اپنا دکھتا سر تکیے میں چھپا کے دل میں عجیب سی بےقلی ہو رہی تھی، جسے تحریم مرتضیٰ خود بھی حیران تھی. 2.5 گھنٹے کی مووی ختم ہونے پر وہ آرام سے سونے کے لیے لیٹا، پر تبھی ذہن میں جھماکا ہوا. براؤن آنکھیں سیدھا گلاس وال پر گئی، پر وہاں کوئی نہیں تھا. لگتا ہے وہیں سو گئی. آہستگی سے بڑبڑاتے ہوئے بیڈ سے اٹھا، پھر قدم بہ قدم چلتا گلاس وال کے پاس آتے آہستہ سے اس کا لاک کھولا. بالکنی میں انٹر ہوتے وہ ٹھٹکا تھا. بارش ختم ہو چکی تھی اور کونے میں نیچے سکڑی سمٹی سی شان سے آنکھیں موندی تھی. وائفی، وہ دھیرے سے پکارتا. وہاں گیا، نیچے چھپ کر اس کا گال تھپ تھپایا جو برف کی مانند لگ رہا تھا. ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے اس کے. یوں اسے بے سود دیکھ پیام بوکھلایا تھا. وہ تو مذاق کرنا چاہ رہا تھا اس سے، پر معلوم نہیں اس کا مذاق وہ خود کو مضبوط دکھانے والی لڑکی برداشت نہیں کر پائے گی. تیرے مذاق بھی ادھر ہوندے چنڈا مارے بندہ تینوں. شٹ، شان سے بازو جھنجھوڑنے پر وہ جو کرودگی میں تھی اپنی شہد رنگ آنکھیں نیم ہوا کی. سامنے پیام کو دیکھتے وہ اپنا غصہ ظاہر کرتے اس کا ہاتھ چھٹکنے لگی، پر کمزوری کے باعث نہیں کر پائی. اس کی خراب ہوتی حالت دیکھتا پیام شانزے کو بازو میں بھرتے بالکنی سے نکل کر روم میں آیا، پھر اسے سیدھا بیڈ پر لٹایا. اے سی بند کر کے وہ واپس شانزے کی طرف آیا. تبھی شانزے بمشکل آنکھیں کھول کر بھینچی آبرو سمیت اسے دیکھنے لگی. تم بدتمیز، ہاتھ مت لگاؤ. ابو سے شکایت کروں گی میں تمہاری. کمرے کے نارمل ٹمپریچر میں کپ کپاتے ہوئے بولی. پیام کو اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آنے لگی. شانزے کو نارمل ہوتے دیکھ کر اس کی برابری میں قریب ہی لیٹتا گویا ہوا. میری شکایت تو تب کرو گی جب خود ٹھیک ہوگی. حشر دیکھو اپنا، جنگلی بلی بالکل بھیگی بلی لگ رہی ہے. بول کر وہ زور سے ہنسا. شانزے نے تب کر اس کے سینے پر زور سے مکہ مارنا چاہا، پر پیام پھرتی سے اس کی برف کی مانند کلائی تھام گیا. شانزے سے گھورتی کہ اچانک وہ بکھلائی پیام کی یکدم بدلی نظروں سے. بغور اس کا ایک ایک نقش ازبر کیے وہ بالکل چپ تھا. پیام کی بولتی نظروں سے گھبرائے وہ بیڈ سے اٹھنے لگی، پر اس کے کندھے پر ہاتھ دے کے واپس اسے لٹا گیا. یوں ہی رہو، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں. اپنا چہرہ تو دیکھو، بالکل ٹھنڈا ہو رہا ہے. تمہاری ناک بالکل سرخ، اور تمہارے گال. اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ نرمی سے بولتے رکا اور آہستگی سے شانزے کے سرخ ہوتے گال کو سہلانے لگا. لہجہ بہکا ہوا تھا. شانزے کانپ کر رہ گئی. اپنی پشت پر اس کی گرم انگلیوں کے لمس سے چاہ کر بھی اسے دھکا نہیں دے پا رہی تھی. کمزوری کے باعث
दूसरी तरफ वो आज खुद को रोक नहीं पा रहा था। इस परिवेश के आगे वो काबिल का गदास भीगा जिसम इसे उकसा रहा था जसारतों पर। छोड़ो मुझे। वो शांजे की पुष्ट पर दबाव बढ़ाता इसे अपने बेहद नज़दीक करने लगा। तभी शांजे कमज़ोर एहतजाज के तहत बोलने लगी, पर वो इसके सर पड़ते लबों पर उंगली रखता इसे चुप करा गया। तुम्हारे होंठ किस कदर नीले हो रहे हैं। नरमी से इस पर उंगली फेरता वो सरगोशी कर गया, फिर शांजे पर झुकते इन लबों पर अपने अनाबी होंठ रख गया। शांजे की सांस साकिन हुई थी, पूरी तरह धड़कते दिल की धड़कन इतनी वाज़ेह थी कि कमरे की ख्वाबनाक खामोशी में प्याम मुर्तज़ा को साफ सुनाई दे रही थी। दम घुटने पर इसके सीने पर हाथ रखे प्याम को दूर करने की कोशिश करती आंखें मीच की, तभी इसकी जान बख्शी किए वो थोड़ा पीछे हुआ। शांजे को गहरे सांस लेते देख इसके लब मुस्कुराए बेबाक नज़रों से जैसे यूं ढाल देख उठकर अपनी कमीज़ उतारता वापस शांजे पर झुका था। नहीं प्याम मुर्तज़ा, नहीं प्याम मुर्तज़ा। बामुश्किल पीछे से रखती हुआ हकलाई पर प्याम ने इसके एतराज़ात पर आराम से इसके लब पर अपना भारी हाथ रखा। मैं तुम्हारी बातें मानता हूँ ना, तो अब थोड़ा तो हक दो प्याम मुर्तज़ा को खुद पर। वाइफ़ी चेहरे से चिपके इसके भीगे बाल हटाए शांजे के कान के बिल्कुल नज़दीक अपना चेहरा कि वो गंभीर लहजे में बोला। साथ इसके कान की लोगों तान तो तले हल्का सा दबाया जिस पर शांजे सिसकी थी। शांजे की पुश्त नरमी से सहलाए वो हाथ ऊपर लाता इसके दोनों कंधों पर से फ्रॉक सरकाए इन पर बेखुदी से झुका खुद को सराब करने लगा। तभी इसके बेबाक अंदाज से डरती घबराती शांजे के मांग पोते जहन पर रात आई जब इसने प्याम को होटल में इस लड़की के साथ देखा था। वाइफ़ी प्याम मुर्तज़ा को तुम रोज़ बरोज़ बहुत अच्छी लगने लगी हो। तुम्हारी बातें, तुम्हारा गुस्सा, मुझसे चिढ़ना, वो सब किस कदर अच्छा लगता है मुझे। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि मैं तुमसे। दोनों हाथों से भरपूर कोशिश करते इसने ज़ोर से धक्का दिया था प्याम को। वो मदहोशी में जसारतों पर आमादा इस पर छू के सरगोशियाना लहजे में इतराफ़ दिल करने लगा था। शांजे के अचानक हमले पर होश में आया। बमुश्किल सांस खींचने वो बहुत कोशिश के बाद उठ बैठी। चंद पल हैरान नज़रों से उसे देखते रहने के बाद वो बोला, क्या हुआ। इसके सवाल पर शांजे ने सुर्ख आंखों से देखा, चाहकर भी इसके ज़हन से वो राहत नहीं जाती। अगर वो प्याम को हंसता या मजाक करता देखकर खुश होना चाहती, पर दिल में ऐसी खलिश बैठी थी इस रात के बेसाख्ते से घिन सी आती प्याम मुर्तज़ा से। एक लड़की के लिए सोचे कितनी वहशतनाक थी कि इसका शौहर पहले भी कितनी लड़कियों के साथ रात गुजार चुका है। नड्डा भी नेगेटिव ना लाए प्याम मुर्तज़ा तो तुम एक अय्याश पसंद मर्द हो प्याम मुर्तज़ा। साइड पर रखा दुपट्टा ओढ़ते हुए इसे नफरत से देखते बोली प्याम। बेयकीन सा होकर उठ बैठा हुआ हैरत से इसकी अचानक कही पर जाने वाली बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगा। शांजे हुआ क्या अचानक, इधर आओ, तशवीश से कहता वो आगे बढ़ा और इसके दोनों बाजू थामने लगा, पर फ़ौरन से पहले शांजे बिदक कर दूर हुई। दूर रहो मुझसे, तुम हवस के पुजारी। बहुत सोचकर इसने ऐसे अल्फाज का इंतखाब किया ताकि मुकाबिल का दिल दुखे और कम अज़ कम इससे दूर है, पर अगले ही लम्हे इसकी जान पर बनी जब प्याम ने इसके दोनों कंधों को जकड़े झटके से अपनी तरफ खींचा। वो सीधा इसके कुशादा सीने पर आ लगी थी। क्या सोच कर ये ख़ताब दिया तुमने मुझे, अक्ल है भी, अब क्या बकवास किया अभी तुमने। इसकी सारी मदहोशी उड़न छू हुई थी। शांजे के कहे गए इस लफ्ज़ पर आंखों में खून उतर आया। इसके कंधों पर गिरफ्त सख्त किए वो गुर्राया था। है अक्ल, और बहुत सोच कर ही ख़ताब दिया मैंने। तुम्हारी असलियत तो मुझे इसी रात पता चल गई थी जिस रात तुम इस लड़की के साथ होटल में, पता नहीं इससे पहले और कितनी लड़कियों के साथ। शांजे, इसकी कराहियत में इस लहजे में कही जाने वाली बात पर वो काट कर वो धाड़ते हुए हाथ उठाया। शांजे सहम के पीछे हुई वहशत से आंखें फैलाए वो प्याम के उठे हाथ को देखा था। हवा में मल्लक अपने हाथ को बहुत मुश्किल रोक पाया। लब खींचे वो हाथ नीचे किया, पर लहू रंग नज़रों से शांजे को घूरते हुए इसके चेहरे के नज़दीक अपना चेहरा किया। जानती हूँ मैं भले बहुत छिछोरा ये दिल फेंक किस्म का इंसान हूँ, पर आज तक किसी से फिजिकल नहीं हुआ। इस रात में पहली बार इस गुनाह की जानिब राग़िब हुआ था, पर इत्तेफाक कितना अच्छा हुआ कि इसी रात तुमने इस रूम में पहुँची और मुझे इस बड़े गुनाह से बचा के। बाकी बातों का तो मुझे नहीं पता, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं खुश था, बहुत खुश कि इस गुनाह से बचा। ये बात अगर तुम कभी भी मुझसे पूछती तो मैं तफसील से तुम्हें सब बताता, पर अब तुम्हारी सोच अपने बारे में सुनकर काफ़ी खुशी हुई मुझे। शिद्दत जब से इसका वजी चेहरा लाल भभूका हो रहा था। धीमे लहजे में अपनी बात मुकम्मल करता हुआ छटके से उठता हुआ रूम से निकला। शांजे को जहाँ शर्मिंदगी भी वहीं अंदर कहीं दिली खुशी भी हुई थी। मतलब वो इतने दिनों से कितना गलत सोच रही थी, इसे बेसाख्ता प्याम पर ढेर सारी बातें करने का दिल चाहा, पर वो तो वहाँ था ही नहीं। लेकिन शांजे ने सोच लिया वो जल्दी इससे माफ़ी मांगेगी इसकी दिल आज़ारी करने पर। बंदा गल करन तो पहले इन्वेस्टिगेशन ही कर लवे, गल मारन तो पहले। कोई नहीं, माफ़ी मंगना से लब भी प्याम मुर्तज़ा तो। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी एपिसोड 4 वाली अपने अख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको एपिसोड, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।